ایک ایسا فاضل نوجوان کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے الفاظ سامعین کے پیشانیوں سے نکلنے والی چنگاریوں سے وجود میں آتے ہیں۔ ایک ایسا فاضل نوجوان کہ جب وہ الفاظ کے اوپر قدرت رکھنا شروع کرتا ہے تو تمام الفاظ اس کی صلاحیت کے ارد گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ایسا فاضل نوجوان کہ جب وہ خطاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تمام استعارے، تمام زمرے اور تمام الفاظ اس کے سامنے سر جوڑ کر کے سلامی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے فنکار کو اور ایسے ہنر کے مالک کو ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت مولانا محفوظ احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ممبئی مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت کی خدمت میں ایک شعر رکھنا چاہوں گا۔ منور رانا نے کبھی کہا تھا کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ان کا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا محفوظ احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد فی اول کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی آخر کلامنا، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بلا کسی تکلف، بلا کسی تصنع، بلا کسی تمہید اپنی بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی شریف میں روایت ہے، اگر کوئی شخص، کوئی مرد عورت ایک دفعہ یہ درود شریف میرے اوپر پڑھ لے، صرف ایک دفعہ، 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک دفعہ پڑھا ہے، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، جسے یاد ہو وہ پڑھ لے، جسے یاد نہ ہو وہ دہرا لے، پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، بیان کرنا، تقریریں کرنا، وعظ نصیحت کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ میں تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے، ایک درد ہے دل میں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ جب گھر میں میت ہو جائے، جنازہ ہو جائے، تو گھر والے تقریریں نہیں کرتے، پھر وہ تقریریں نہیں کرتے، ان کو تقریریں نہیں سوچتی۔ ابھی ایک شاعر ایک نظم پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا اور غور کر رہا تھا، اور من ہی من میں رو بھی رہا تھا۔ اذان سن کر انسنی کر دیتے، اذان سن کر بہت درد کی بات ہے،
بہت غور کرنے کی بات ہے، اذان سن کر انسنی کر دیتے ہیں اور جہنم کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ میں بدگمان نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، جو چیز ہمارے سامنے معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع اگر فجر میں موجود ہو تو کیا کہنے پھر؟ جلسے کا مقصد جمع کر کے بکھیرنا نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جلسے کا مقصد آہ اور واہ نہیں ہے، کچھ سبق یاد دلانا ہے، کچھ بھولے ہوئے سبق ہیں جس کو دہرانا ہے اور یاد دلانا ہے کہ ساری رات اگر نفل میں بھی گزری ہو، نوافل میں، اور فجر کی نماز نہیں پڑھی تو معاملہ خسارے کا ہے۔ مقصد کچھ اور ہے۔ ہمارا اسلام رواج کا نام نہیں، رسم کا نام نہیں، اس ڈھانچے سے باہر آنا پڑے گا۔ رسم اور رواج سے اللہ راضی نہیں ہوتے، اللہ حقائق دیکھتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ زندگی میں دین ہو، یہ حقیقت ہے۔ میں ساری رات ایمان، دین، تقوی، طہارت بیان کروں اور خود ہی نماز نہ پڑھوں، کیا خیال ہے؟ میں کہوں اللہ مجھے توفیق دے اور اللہ نے توفیق دی ہے اور میں مسجد نہیں جاتا، یہ تو ڈھونگ ہے اللہ کے سامنے، یہ دھوکہ ہے لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، ہاتھ پیر صلاحیت اللہ نے دی ہے، نماز نہیں پڑھتا اور چلاتا ہے اللہ مجھے توفیق دے، کیا خیال ہے؟ تو کچھ باتیں ہیں جو میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے پہلی بات، یہ مدرسے کا چونکہ جلسہ ہے، دستار بندی ہے، مدرسے کے طلبہ ہیں، ایک کوئی طالب علم ذرا آ جائے، ایک کوئی طالب علم مدرسے کا طالب علم آئے، آ جاؤ بھائی۔ بھائی میں کچھ کروں گا نہیں، آؤ خوشی سے آؤ، ایک ہی آ جائے کوئی، دونوں بیٹھ گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ مدرسہ بستان العلوم، مدرسہ بستان العلوم، حافظ ہو؟ آ جاؤ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈیرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ یہ بچہ اس مدرسے کا طالب علم ہے، یوں کہے نا بارات کا دولہا یہی لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ اگر میں یوں کہوں اپنے لفظوں میں، اس بچے کے طالب علم کے پیروں کے نیچے کچھ نظر آ رہا ہے؟ کسی کو کچھ دکھائی دے رہا ہو؟ کچھ نہیں دکھائی دے رہا، انہیں خود کو نہیں دکھائی دے رہا، اسے خود نہیں دکھائی دے رہا میرے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ بہت دور سے اگر کسی نے دیکھا تو یوں کہیں گے تخت ہے اور چادر ہے، لیکن 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، اس طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب آپ جا سکتے ہیں، اتنی ہی کے لیے بلایا تھا۔ یہ مجھے کچھ بات کہنی تھی، اس لیے میں نے بیس بنائی ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت کی بنیاد ہی ہے بن دیکھے پر۔ یہی وجہ ہے جلسے میں 2-2 بجے تک لوگ جگ لیتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جلسے میں مزہ آتا ہے اور نماز میں طبیعت نہیں چلتی۔ بن دیکھے پر ہے ساری بنیاد، جو دکھتا ہے کہتے ہیں وہ بکتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ مارکیٹ میں اس کے خریدار ہیں۔ اور دین کی بنیاد ہی ہے بن دیکھے پر، کب سے کب تک؟ زندگی سے موت تک، جہاں سے اللہ نے پیدا کیا اور جب اللہ موت دیں گے کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ ایک بہت بڑا نظام ہے غیب کا جو اللہ نے بتایا ہے، دکھلایا نہیں، نبی کو دکھلایا، انبیاء کو دکھلایا، اور ہم امتوں کو بتلایا ہے نبی کے ذریعے سے، اور امت کو موت تک کے لیے کہا ہے بن دیکھی باتوں پر یقین کرو اور اپنی 50-60 سالہ زندگی کی ترتیب قائم کرو۔ 50-60 سالہ زندگی کا اللہ نے مطالبہ کیا، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ پھر اس کے بدلے میں وہ چیزیں اللہ نے بتلائی ہیں، بہت بڑی جنت، بہت بڑی جنت۔ کتنی بڑی جنت؟ ایک حدیث میں طالب علم کے حوالے سے عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت میں ایک نہر بنایا ہے، بہت عالی شان نہر،
اس میں ایک شہر اللہ نے قائم کیا ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، مرجان کا شہر، بہت بڑے محل، لہو 70,000 باب، 70 ہزار سونے چاندی کے دروازے، اتنا بڑا محل، اتنی بڑی جنت، 70 ہزار سونے چاندی کے دروازے، کس کو ملے گا؟ حافظ قرآن کو اللہ دیں گے۔ حافظ قرآن اس میں بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اکرام میں، اعزاز میں ایک فرشتہ داخل ہوگا، پہلا دروازہ جو کھلے گا 70 ہزار فرشتے داخل ہوں گے، سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کریں گے، اور جاتے جاتے ہر فرشتہ ایک تحفہ دے کر کے جائے گا جو دوسرے فرشتے سے جدا ہوگا۔ جب وہ باہر نکلیں گے دوسرا دروازہ کھلے گا، 1,40,000 فرشتے داخل ہوں گے، ہر فرشتہ سلام کرے گا اور ایک تحفہ دے گا۔ یہ فرشتے باہر نکلیں گے، 2,80,000 فرشتے داخل ہوں گے، ہر فرشتہ سلام کرے گا، تحفہ دے گا، ہر فرشتے کا تحفہ پہلے سے مختلف۔ اس طریقے سے ہر دروازے سے، جب اخیر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے تو میرے کیلکولیشن کے حساب سے 4,90,00,000,000 فرشتے داخل ہوں گے، اور ہر فرشتہ تحفہ بھی دے گا۔ کس کو ملے گا؟ حافظ قرآن کو۔ وہ حافظ قرآن جن کا آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب مسئلہ ہے دکھائی نہیں دے رہا، ساری باتیں بن دیکھے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت عالیشان محل بنائے، بہت عالیشان درجے رکھے ہیں، کس کو ملیں گے؟ حافظ قرآن کو، ان کے ماں باپ کو یہ اکرام اور یہ ملے گا اور یہ نوازا جائے گا۔ دکھائی کچھ نہیں دے رہا، وہ جنت جو دکھائی نہیں دے رہی۔ سوال ہے دکھائی نہ دے، بن دیکھے پر عمل کرنا۔ اپنے بچوں کو کتنے لوگ حافظ قرآن بناتے ہیں اور کتنے شوق سے بناتے ہیں، کیا ملے گا؟ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے عصری تعلیم کی طرف دھیان زیادہ ہے، رجحان۔ اب ناراض نہ ہو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی اولاد، اپنی جنی ہوئی اولاد، شاید آپ پتہ نہیں جان، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی سگی ماں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، اپنی ماں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھتے، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ مائیں ناراض نہ ہونا، لیکن اپنے آپ کو بیدار کریں۔ کیا مطلب جنازہ نہیں پڑھتے؟ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے محل میں بھی ایسے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جنازے میں پڑھنا کیا ہے، اور ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہے۔ یہ درد کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، بڑے MBBS کیے ہوئے، ساری ڈگری۔ ناراض نہ ہونا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ جنازہ کون پڑھتا ہے، کون پڑھاتا ہے؟ کسی اور کو بلایا جاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو اتنا، تو میں نہیں کہتا اگر سارے حافظ نہیں بنا سکتے، عالم نہیں بنا سکتے، مفتی نہیں بنا سکتے، کم سے کم درجے میں اتنا دین تو ضرور پڑھائیں کہ اپنی اولاد اپنا جنازہ پڑھائے۔ اتنا تو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ اگر اتنا اچھا یہ بھی نہیں تو آپ ناراض نہ ہو۔ حالت تو یہاں تک آ گئی ہے کہ کرائے کے بچے لاتے ہیں قبرستان میں کہ آپ پڑھیں، ہمیں تو آتا نہیں پڑھنے قرآن۔ نان کھٹائی پر بچے سپلائی ہوتے ہیں۔ عالم بھائی ناراض نہیں ہونا، میں کچھ درد بیان کر رہا ہوں، میں صحیح میں کر رہا ہوں، میں رواج سے باہر کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں بھی ایک شاندار تقریر کر سکتا ہوں، ایک دم بہترین، ایک مقفع مسجع الفاظ میں ایک ترتیب دے کر کے، لیکن میں کچھ اور دل سے بات آ رہی ہے تو میں کہتا جا رہا ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ بن دیکھے اللہ نے کہا ہے یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا۔ اس لیے دین کے خریدار، سودا لینے والے ہر زمانے میں کم رہے ہیں، اور بے دین ہر زمانے میں بہت زیادہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، نبی آ کر کے محنت کرتے، امت کو سمجھاتے، اور سب سے پہلا نبی کا جو کام ہوتا امت کو دین اللہ کا تعارف کراتے۔ سب سے پہلے دل کی دنیا میں اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کو پہچانے۔ ساری دنیا کو جانتا ہے، ساری دنیا کو جانتا ہے، لیکن اللہ ہی کو نہیں جانتا، اللہ ہی کو نہیں جانتا۔ دنیا کو جانتا ہے، آسمانوں میں اڑتا ہے، ہزاروں لوگوں کو لے کر کے اڑاتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں جانتا۔ کیا خیال ہے؟
درد کی بات ہے. جس اللہ نے کائنات کو بنایا، جہان کو بنایا، اسی اللہ کو نہیں پہچانتا. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی ہوتا تھا نبی آ کر سب سے پہلا کام کرتے، اور بہت مشکل کام تھا یہ، اور آج کے زمانے میں بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور سب سے مشکل کام ہے اللہ کا تعارف کرانا. کیسے اللہ کا تعارف کرانا، کیسے اللہ کو جاننا جیسے اللہ چاہتے ہیں. اللہ کو ایسا جانا جائے کہ اللہ کے سامنے پیشانی جھکے اور پوری زندگی اللہ کا پابند بنا رہے. خالی زبان سے نہ چلاتا رہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، میں نبی کو پہچانتا ہوں. دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تعلق ہو. اتنی محبت، اتنا تعلق تو ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے جھک سکے. امیہ بن ابی سلط عرب کا مشہور شاعر، بڑا مشہور شاعر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کسی صحابی کو، کہا امیہ کے اشعار یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں؟ کہا سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیہ کے 100 سے زائد اشعار سنے ایک مجلس کے اندر. اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری سے دور تھے، خود اللہ نے دور رکھا تھا. ایک مجلس کے اندر 100 سے زائد اشعار سنے، اور آخر میں کیا کہا شعر سن کر؟ آمن لسانہ وجہل قلبہ. اس کی زبان تو مسلمان تھی لیکن دل جاہل تھا. زبان تو اللہ کو جانتی تھی، زبان سے اللہ کہتا تھا، لیکن دل سے جاہل تھا. دل کے اندر اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کا نور نہیں تھا، وہ اجالا نہیں تھا دل کے اندر. تو یہ مشکل کام اس زمانے میں بھی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. سب سے پہلا کام بہت اچھا گھر بنانے سے، بہت اچھی شادیاں کرنے سے، بہت قیمتی زیور بنانے سے، ہر چیز کے سنوارنے سے زیادہ ضروری ہے اپنے من کو سنوارنا، اپنے دل کے اندر اللہ کا یقین لانا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا. کتنا جاننا؟ اتنا جاننا کہ میں اللہ کا ہر حکم، جب اللہ جو کہیں گے میں کروں گا. اتنا جاننا فرض ہے، اتنا جاننا ضروری ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف ایسے ایسے انداز میں کرایا. تم کیوں نہیں مانتے؟ کب مانو گے؟ کتنی دلیلیں تمہارے سامنے لاؤں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. ہے کوئی اللہ کے سوا جو آسمان بنا سکے، زمین بچھا سکے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أإله مع اللہ. ہے کوئی اللہ کے سوا جو پہاڑوں کو گاڑ سکے، دریا چلا سکے؟ امن یبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع اللہ. 5 دفعہ اللہ نے الگ الگ انداز میں چیلنج کیا. ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو آئے سامنے. ہے اس کو اپنے لفظوں میں اگر تعبیر دیا جائے، ہے کوئی مائی کا لال تو سامنے آئے. ہے کوئی مائی کا لال تو سامنے آئے. کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ الگ الگ انداز میں اللہ نے سمجھایا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اللہ اتنی قدرتوں والے اللہ خود فرماتے ہیں اگر یہ آسمان، یہ زمین، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اللہ نے آسمان زمین کو روکا ہوا ہے. اگر آسمان گرنے لگے، زمین ہلنے لگے، إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، تو ہے کوئی اللہ کے سوا جو آسمان کو گرنے سے بچا سکے، زمین کو روکنے سے بچا سکے؟ اللہ فرماتے ہیں میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک رات رہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. تو کوئی ہے مائی کا لال جو رات کو دن میں بدل دے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر میں دن کھڑا کر دوں، رات نہ آنے دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل. ہے کوئی مائی کا لال تو سامنے آئے جو دن کو رات سے بدل سکے، رات کو دن سے بدل سکے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون. زمین میں نے بچھائی، آسمان کا فرش میں نے بنایا، سورج کو روشن میں نے کیا، چاند، ستارے، سیارے، یہ پوری کائنات میں نے بنائی. اللہ فرماتے ہیں بنانے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. اتنی بڑی کائنات بنایا لیکن دکھائی نہیں دے رہا. نہ اللہ کی قدرت کا وہ کیا کہتے ہیں مظہر تو ہے آسمان زمین، لیکن وہ نظام، غیبی نظام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. بغیر کسی ستون کے، بغیر عمد ترونہا اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے. اب وہ دکھائی نہیں دے رہا. اللہ فرماتے رہے میں نے بنایا ہے اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ تمہارے وجود کو بھی میں نے ہی بنایا ہے. مجھے پہچانو، مجھے جانو. یہ زندگی کا مقصد ہے. تم اور میں کون تھے؟ کہاں تھے؟ کہیں بھی نہیں.
کچھ بھی نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. چلو تم اپنے دماغ پر زور ڈالو. 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال پہلے کہاں تھے؟ کوئی وجود نہیں، کوئی کہانی نہیں. پھر آئے کہاں سے؟ آسمان سے گر گئے؟ زمین سے اگ آئے ہو؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماتے ہیں خاص نظام کے ذریعے سے، ایک خاص مرحلے سے گزار کر، ایک خاص مرحلے سے گزار کر ماں کے پیٹ میں، رحم میں میں نے قرار دیا. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر تیری چہرے کو اتنی خوبصورتی دی، اتنا خوبصورت بنایا. تیری آنکھیں، تیرے ہونٹ، تیرے کان، تیری زبان میں ذائقہ رکھنا، آنکھوں میں نور رکھنا. اللہ نے کیا کچھ کتنا خوبصورت ڈیزائن دیا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ فرماتے ایک وقت تھا جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے. آئینہ بھی شرمانے لگے. وہ زبان دی کہ تیرا طوطی بولتا ہے، تو بولے تو ہزاروں لوگ تیرے سامنے بیٹھے اور سنیں. تیری آنکھوں میں نور دیا، تیرے گلاب جیسے ہونٹ دیے، تیرے چوڑی چھاتی دی، سینہ دیا، تیرے بازو میں طاقت رکھی. یہ سب کون کرتا ہے؟ یوں ہی ہو گیا، خود سے ہو گیا. اتنی صلاحیت دی. ہاتھی کو تو نچاتا ہے، شیر کو تو گھماتا ہے، ہواؤں میں تو اڑتا اڑاتا ہے، بجلیوں کو قابو میں کرنے کی ترکیبیں کرتا ہے. یہ ساری صلاحیت آئی کہاں سے؟ اللہ فرماتے میں نے دی ہیں. کیوں دی ہیں؟ بیکار میں؟ ایسے ہی؟ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی آزاد اپنی مرضی کی زندگی، یا کوئی خاص مقصد ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا خیال ہے تم کو یوں ہی ایسے ہی سدا چھوڑ دیا جائے گا آزاد؟ جیسے دنیا میں آزاد ہو، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں نہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ خیال نہیں کرنا کہ آزاد رہو گے. یہاں تو اللہ نے اختیار دیا ہے، آزاد نہیں چھوڑا، اختیار دیا ہے. اللہ نے پابند کیا ہے کہ دیکھو میری بات مان کے آؤ. اختیار کا مطلب نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اختیار ہے. روزہ رکھو یا نہ رکھو، ایمان قبول کرو یا نہ کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو یا نہ فرمانی کرو، اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ نے موقع دیا ہے، اختیار دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا تو آخرت میں بھی نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بہت بڑا نظام آخرت کا ہے آگے، بہت بڑا نظام جو کبھی نہ ختم ہونے والا نظام. یہاں دنیا میں موت آئے گی، وہ ایک دفعہ موت آئے گی، ایک دفعہ موت آئے گی. اس کے بعد دوبارہ جب اللہ زندگی دیں گے پھر اور کوئی موت نہیں، کوئی موت نہیں، بلکہ اللہ موت کو موت دے دیں گے. میں اپنی بات کو روک کے ایک بار واپس سے آپ سے کہہ دوں، میں تقریر نہیں کر رہا، میں بیان نہیں کر رہا، مجھے آتی بھی نہیں، مجھے آتا بھی نہیں. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس حقیقت کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی، ادھر دھیان نہیں جاتا حقیقت کی طرف. اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے. ہم اس 50-60 سالہ زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ آپ جیسا کہیں گے ہم ایسا کریں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم ایسا کریں گے. نفع نظر آئے، نقصان نظر آئے، عزت نظر آئے، ذلت نظر آئے، زندگی نظر آئے، موت نظر آئے. یہ 60-70 سال کی زندگی کا سودا اللہ نے کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے. اس کے بدلے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت دوں گا، دنیا میں بھی حیات طیبہ دوں گا، خوشگوار زندگی دوں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. پہلے دنیا میں خوشگوار عافیت والی زندگی دوں گا، بعد میں موت پر بھی سنواروں گا، قبر کی زندگی بھی سنواروں گا، جنت کی بھی بہاریں دوں گا، اور ہمیشہ کی بہاریں، ہمیشہ کے مزے ہوں گے. لیکن ڈیل ہے، سودا ہے. اس 60-70 سال کی زندگی کو میری مرضی کے حوالے کر دو، میری مرضی پر ڈھال دو. اب ایک سوال ہے، اللہ آپ کی مرضی ہے کیا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم کیسے زندگی گزاریں؟ تو اللہ نے طے کر دیا ہے. میری مرضی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مرضی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی خوبصورت زندگی. اللہ نے فرمایا ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے جیسی زندگی گزارو. ان کے پیچھے آؤ گے دونوں جہان میں کامیاب. ان سے دائیں بائیں ہوئے تو نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا رسول بنایا، امام الانبیاء بنایا.
امام الانبیاء بنایا، سارے انبیاء میں افضل، تقابل سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی، اس کے سہارے سے میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، اس امت کے نبی، ہمارے لیے ساری عزتیں، ساری کامیابیوں کی چابی لے کر کے آئے ہیں ہمارے نبی۔ ایک وقت تھا جب اندھیروں میں دنیا بھٹک رہی تھی، اللہ نے بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا، ایک تاریخ آئی، لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ اب تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ تھا، دادا عبد المطلب کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا، اے اللہ آمنہ کو بیٹا دینا، میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ بہت جلدی ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا کر رہے تھے دادا عبد المطلب، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا، آمنہ کو لڑکا دینا۔ یہاں دادا کو بھی نہیں خبر کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، کیا خوبصورت فیصلہ کیا ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک، تاریخ کا اختلاف ہے 8 ہو یا 12 ہو، بہرحال اس 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک اللہ نے پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی پیدا کیے تھے۔ جس سال ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس کے اگلے سال تک پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے، رات کا پہر ختم ہو رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اماں آمنہ تھی اور شفا بنت اسد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، وہ جہاں دایا کا کام کر رہی تھی۔ بڑا عجیب نظام اللہ کا۔ ربیع الاول کی تاریخ تھی، رات کا پہر ختم ہو رہا تھا، دادا دعا کر رہے تھے، اور اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی تقدیر، اللہ نے کیا لکھا ہوا تھا، آج اس کائنات پر سب سے بڑا احسان ہونے جا رہا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اور وہ وقت آیا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اماں بھی حیران، دایا بھی حیران۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ، اس سے پہلے بھی دایا نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوا تھا، لیکن فرماتی ہیں آج جو بچہ آیا میری گود میں، خوشبو ہی خوشبو، روشنی ہی روشنی، اجالے ہی اجالے، آنت اور ناف کٹا ہوا، دھلے دھلائے پیدا ہوئے، جسم پر کوئی گندگی کا ذرہ نہیں، کوئی نشان نہیں، مختونن ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ دایا بھی حیران، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا نظام، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اماں آمنہ نے گود میں اٹھایا، خوش تو اتنا زیادہ ہے کہ چاند جیسا بچہ۔ دیکھو یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہر عورت کے لیے اس کی اولاد چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اماں آمنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اماں آمنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، بے انتہا خوش، لیکن دل کے خانے میں دور ایک اداسی بھی تھی، دل کے دور خانے میں ایک اداسی تھی۔ اداسی کس بات کو لے کر؟ جو ایک نیچرل، ایک فطرت ہے، ایک انسان ہے، کمزوری ہے، کاش اس کے ابا ہوتے، کاش۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے ابا ہوں، لڑکے کے ابا ہوں، اس وقت میں لڑکے کے ابا دیکھیں، لیکن رسول اللہ یتیم پیدا ہوئے، سب سے بڑے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے بچوں کو یتیم پیدا کیا ہے، لیکن تسلی دینے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اوپر بہت بڑا سہارا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو بہت نوازا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو اللہ نے بہت دولت دی، کوئی جہاز میں اڑتا ہے، کوئی بیچارہ پیدل چلتا ہے، کوئی بریانی کھاتا ہے، حلوے پراٹھے کھاتا ہے، کوئی بیچارہ روکی سوکی کھاتا ہے، کسی کے لیے ہر دن عید ہوتی ہے، ہر دن نئے کپڑے ہیں، اور ایک غریب ایسا بھی ہوتا ہے جس کے لیے عید والے دن بھی کپڑے نہیں ہوتے، عید والے دن بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ چلو ایک بات، بڑی سیدھی سی بات میں کہہ کر کے آگے گزروں۔ ایک وقت تھا، آج بھی اپنے یہاں بھی ہوتا ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے اور آنے والا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے سلاتے ہیں، نئے نئے کپڑے، ایک جوڑے، دو جوڑے، حسب حیثیت 2 جوڑے 3 جوڑے سلاتے ہیں۔
بچوں کو نہیں خبر عید کیا ہوتی ہے، لیکن بچوں کا پورا دھیان کپڑوں کی طرف ہوتا ہے، مجھے وہ کپڑا پہننا، مجھے وہ کپڑا پہننا، ایک آدھ کپڑا ریڈی میڈ، ایک آدھ کپڑا سلایا ہوا، مجھے وہ کپڑا چاہیے، مجھے وہ کپڑا چاہیے، اور ماں باپ تسلی دیتے ہیں بیٹا یہ عید والے دن پہننے کے لیے، آج والے دن نہیں، عید کا انتظار کر، عید والے دن پہنیں گے۔ اور بچے کو کیا، وہ مجھے آج ابھی پہننا ہے، ابھی پہننا ہے، مجھے ابھی پہننا ہے۔ ماں باپ کہہ رہے بیٹا عید والے دن پہننا، عید والے دن پہننا۔ اماں عید کب آئے گی، اماں عید کب آئے گی، ارے بیٹا عید ایک ہفتے کے بعد ہے۔ وہ دن بھی آتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے اور بہت سارے بچے چھت کے اوپر بلڈنگوں پر کھڑے ہوتے ہیں عید کا چاند دیکھنے کے لیے۔ چاند نظر آتے ہی سارے بچے خوشی سے اچھل پڑے، ان کا دھیان کپڑے کی طرف ہے، انہیں کپڑا پہننا ہے۔ اب خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں، وہ ایک ایک سیڑھی نہیں اترتے، پھر چھت سے وہ تین تین سیڑھیاں چھلانگ کر کے نیچے اترتے ہیں، تین تین سیڑھیاں، چار چار سیڑھیاں چھلانگ کر کے نیچے اترتے ہیں، اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عید کا چاند نظر آ گیا شوال کا، کل مجھے کپڑا پہننا ہے۔ اور انہی بچوں میں ایک بچہ وہ بھی ہوتا ہے جو چھت پر اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے، وہ نیچے نہیں ہوتا، وہ نیچے نہیں اترتا، سارے بچے اتر جاتے ہیں، وہ ایک اکیلا بچہ کھڑا رہ جاتا ہے، وہ ایک دم اخیر میں اکیلا اترتا ہے اور سیڑھی کا پائتا پکڑتے ہوئے اترتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں، اس کے پاس تو عید والے دن بھی عید کے کپڑے نہیں ہوتے، وہ تو یتیم ہے بیچارہ، وہ کسے جا کر کے اپنی خوشی بتائے۔ یہ ایسا ہے، میں ایک درد کہہ کر کے آگے چلا جاتا ہوں، چونکہ میں یہاں ہوں، اپنے وطن سے بہت دور ہوں۔ جو امام سارے محلے والوں کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، اس امام کے گھر کے بچے عید والے دن کپڑا نہیں پہن سکتے۔ میرے محلے کی بات ہے، میرے محلے کی حقیقت ہے۔ محلے کا امام سارے محلے والوں کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، اور ایسا ہوا ہے میرے محلے کا، میں محلے سے دور ورنہ لوگ گولی مار دیتے مجھے۔ محلے کا امام ہے اور اس کے اپنے بچوں نے عید والے دن کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ دنیا ہے، یہ تقسیم ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ جوڑے پہنانے والے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، کسی کو دنیا دے اور فخر کرتا ہے، لیکن وہ علم جو اللہ نے حافظ قرآن کے سینے میں ڈالا ہے، جو علماء کے سینے میں ڈالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اہل الناس، کچھ لوگ ہیں من اہلین، اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اللہ کے نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اوپر نہ نیچے، نہ کوئی ساجی، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی شریک، کوئی نہیں اللہ کا، اللہ اکیلا یکتا تنہا۔ لیکن اللہ نے پھر بھی کہا ہے کچھ لوگ ہیں جو میرے گھر والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ خاصتہ، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ خاص گھر والے ہیں۔ اللہ نے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو یتیم پیدا کیا، کسی کو مالدار گھرانے میں پیدا کیا، کوئی بات نہیں، تسلی کے لیے، سہارے کے لیے ہمارے نبی ہیں، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، ماں اداس تھی، کاش اس کے ابا ہوتے، تو جبرائیل کو اللہ نے بھیجا تسلی دینے کے لیے، اماں آپ اداس نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کیوں اداس ہوتی ہیں، کیا بات کیا ہے؟ تو ایک محاکات ہے، ایک خیالات کی دنیا میں کی گفتگو ہے، کاش اس کے ابا ہوتے تو کیا ہوتا، ابا ہوتے تو اس بچے کے لیے کھلونے لے کے آتے، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، تو جبرائیل تسلی دے رہے ہیں اماں آپ دل چھوٹا نہ کریں، فکر نہ کریں، اس بچے کو تھوڑا بڑا ہو جانے دیں، کھیلنے کی عمر کو ہو جانے دیں، یہ بچہ اشارہ کرے گا، اللہ چاند تاروں کو کھلونا بنا دے گا۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سگے چچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پالنے میں تھے، چھوٹے تھے، گود میں تھے، اسی وقت میں نے جان لیا تھا بہت بڑی ہستی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چچا جان وہ کیسے؟ فرمایا ایک دفعہ آپ پالنے میں لیٹے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا آپ جب ہاتھ پیر آگے پیچھے کر رہے تھے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو غیر ارادی طور، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، ہاتھ پیر کی حرکت ہوتی ہے، مومنٹ ہوتے ہیں، تو فرماتے تھے آپ ہاتھ آگے کرتے تو چاند ادھر آ جاتا، ہاتھ پیچھے کرتے تو چاند پیچھے آ جاتا، تو کبھی آگے کبھی پیچھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ نے مسکرا کر کے وہ راز فاش کیا، فرمایا کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی من البکا، چچا جان بات اصل یہ ہے چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا،
چاند مجھ سے گفتگو کرتا تھا، اللہ نے چاند کو کھلونا بنایا ہے، یہ نبی ہیں، ہستی ہیں۔ اماں آمنہ کی اداسی ہے، کاش اس کے ابا ہوتے، تو ابا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو ابا ہوتے تو بچے کو سیر کرانے لے جاتے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے باہر سیر کرانے، مارکیٹ میں، کہیں باغات میں، کہیں اور گارڈن میں۔ تو ابا ہوتے تو سیر کرتے، جبرائیل فوراً تسلی دے رہے، اماں آپ گھبرائے نا، کوئی بات نہیں، بچے کو تھوڑا اور بڑا ہو جانے دیں، یہ بچہ سیر کرنے کی عمر کو ہوگا، اللہ اپنے عرشوں کی سیر کرائیں گے۔ اور اللہ نے کرایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک سیر وہ ہے جو زمین کی سیر ہے، زمینی سیر ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس زمین کا سفر، پھر اس کے اوپر آسمانوں کی سیر، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہا۔ یہ لاسٹ اسٹیشن، مخلوق کا آخری اسٹیشن سدرۃ المنتہا، جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جو نبی کا آسمان کا سیر بتاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ایک بات یاد آئی تو کہتا ہوا جاؤں، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ لو دنوت خلوۃ لاحترقت۔ اب اگر ایک بالش بھی آگے بڑھا، ایک پورا بھی آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے، میں تو پیچھے ہٹا، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے بھی آگے 70,000 نور کے پردے، اب اللہ بہتر جانے، وہ نبی جانے، وہ اللہ جانے، وہ ایک راز ہے۔ اللہ نے اپنے پاس بلایا، کتنا قریب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ عرب میں قریب ہونے کی، صلح کی، مصالحت کی ایک مثال، ایک تشبیہ دیتے تھے لوگ۔ اب میں علمی باتیں ہیں کیا بیان کروں، بہرحال جو تیر ہوتی ہے نا، تیر اور کمانیں، ان کمانوں کو یوں جوڑ کر، ایسا کمانوں کو یوں جوڑ کر، جب دو قبیلوں میں صلح کرنی ہوتی تھی اتنا قریب کر کے، وہ جو کمانوں سے راؤنڈ میں ہوتی ہے، اس کمانوں کو یوں ایسے جوڑتے تھے اور کہتے بھئی اب ہماری صلح ہو گئی، اب ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ تو اللہ تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ نبی کو اتنا زیادہ قریب بلایا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، وہ اللہ جانے وہ کیا کیفیت تھی۔ بہرحال نبی کی بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں اللہ کی نبی سے، التحیات جو ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اسی گفتگو کا ایک ٹکڑا ہے، اسی گفتگو کا ایک راز ہے جو ہم کو نماز کے اندر ملا ہے پڑھنے کے لیے۔ معراج میں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل ختم، کھڑے ہو گئے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس مقام پر رک کر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی شاندار گفتگو فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ ارے جبرائیل، وہ سدرہ پہ تو تھا جو جل جانے کے ڈر سے تو نے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم، اگر یہاں میرا ابو بکر ہوتا اپنے آپ کو جلا دیتا، نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اپنے آپ کو جلا دیتا، نبی کو اکیلا۔ کس پس منظر میں کہتے تھے، میں تھوڑا پیچھے آ کے عرض کروں۔ ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، سفر معراج، جب آپ علیہ السلام گئے، غار کے اندر ٹھہرے اور جو سارا واقعہ پیش آیا، بڑا عجیب و غریب کہنے جیسا واقعہ ہے جو پیش آیا تھا اس غار کے اندر، آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا، میں خلاصہ عرض کروں۔ غار کے اندر جب تشریف لے گئے تو پہلے آپ ٹھہر گئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ رکیں، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، آپ نے پورا صاف صفائی کیا، سب کچھ کیا، اپنا عمامہ پھاڑا، صاف کیا، سوراخ تھے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 70 سے زائد سوراخ تھے، پھاڑ کر کے ایک سوراخ کو بند کیا، اوپر کا کپڑا پھاڑا، اس کو بند کیا، ایک سطر ڈھکنے کے لیے کپڑا رہ گیا، پھر آخر میں بلایا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اندر، آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ لیٹیں، آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے بسترا بچھاتا ہوں۔ صدیق اکبر لے کر کے چڑھے تھے اتنا اونچا پہاڑ، اور یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے بسترا بناتا ہوں، آپ آرام کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھا جبرائیل، ابو بکر یہ تیرے جسم کے کپڑے کہاں گئے، تیرا عمامہ کہاں ہوا، عمامہ کیا ہوا؟
فرمایا رسول اللہ ڈر لگا کوئی ایسا موذی جانور، کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو نہ ہو، تو میں نے سوراخ کے اندر بند کر دیا، اس کو سوراخ بند کرنے کے لیے استعمال کر لیا۔ تو ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے فوراً ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ فوراً جبرائیل کو اللہ نے دوڑایا، اے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ آگے کی بات کہنے جیسی ہے، آگے کی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے اور اس ایڑی کو اس سوراخ پر، جو آپ نے سنا ہوگا ایک سوراخ ڈھکنا رہ گیا تھا، ایڑی کو رکھ دیا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں۔ آپ علیہ السلام سو رہے تھے۔ اب آپ نے سنا ہوگا سانپ نے ڈسنا شروع کیا، ایک دفعہ ڈسا، دو دفعہ ڈسا، تین دفعہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیر ہلایا نہیں، ہلانا تو بہت بڑی بات ہے، بالکل ساکت خاموش بیٹھے ہوئے، حالانکہ زہر ہے، زہریلا سانپ ہے، زہریلا سانپ ہے، بالکل نہیں ہلایا پیر۔ پھر آپ نے بارہا سنا ہوگا، ضبط کی کیفیت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صدیق اکبر وہ ہیں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر نبوت کے آرام کا پہرا دینے والا وفادار دنیا میں کہیں نہیں ملے۔ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر نبوت کے آرام کا پہرا دینے والا، جان جاتی ہے تو جائے، نبی کا آرام نہ جائے۔ ایڑی رکھی ہوئی تھی، سانپ کا زہر اثر کرتے کرتے جسم کے اندر اوپر سانپ کا زہر پھیلتا ہے۔ سانپ کا زہر آپ نے دیکھا ہوگا، دیہاتوں میں واقعات ہوتے ہیں، جب سانپ ڈس لیا کرتے کچھ چیز باندھ دیتے ہیں نیچے بھی اوپر بھی، تاکہ زہر سرایت نہ کرے، فوراً باندھ دیا جاتا ہے زور سے کسی کپڑے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ باندھا تھا؟ کچھ نہیں، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو اللہ کی تقدیر تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جگہ بھی نہیں رہے تھے، اللہ کی تقدیر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے، بولیے آپ بولو۔ ساری دنیا کہتی ہے، میں بھی کہتا تھا، لیکن ایک زندگی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ مدینے گیا تھا حج کے سفر میں، تو وہاں کی لائبریری میں ایک ایران کے عالم تھے، فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ تو ایسی کتابیں دیکھتے دیکھتے وہ کتاب سامنے آئی، کیا بات لکھی! 10 دفعہ تو اس تحریر کو میں نے چوما پہلے، اس کے بعد آگے بڑھا۔ 10 دفعہ اس تحریر کو چوما، اس کا اپنا تخیل تھا اس لکھنے والے کا، لیکن مجھے وہ بات اچھی لگ گئی، جو بات میں آپ کو، اللہ بہتر جانے، حقیقت جانے، لیکن اس کہنے والے نے، لکھنے والے نے کیا لکھا، کیا لکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا، ساری دنیا جانتی ہے آنسو گرا تھا، رسول اللہ جا گئے تھے تو کیا گرا تھا؟ فرمایا پانی گرا تھا۔ آنسو نہیں تھا، کیا تھا؟ پانی گرا تھا۔ آنسو اور پانی میں 8 سطروں میں اس نے فرق کیا تھا، 8 لائنیں لکھی تھی اس نے۔ آنکھ کا آنسو اور ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی آنا اور ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا اور ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی نکلنا اور ہوتا ہے۔ صدیق اکبر اتنا بزدل، اتنے کمزور نہیں تھے کہ وہ رو دیتے، رونے والے نہیں تھے، وہ تو انسان ہونے کی وجہ سے زہر سرایت کرتے کرتے جب دماغ تک پہنچا تو قدرتی طور پر آنکھوں سے پانی ٹپکا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھایا تھا، جب بندہ سورج کی طرف دیکھ رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو آتا ہے، پانی آتا ہے، پانی آتا ہے، وہ آنسو نہیں ہوتا۔ دھوئیں کے سامنے بیٹھا ہو، گھر میں مہمان آ جائیں اور بہت عزیز خاندان قریبی مہمان آ جائیں، عورتیں چولہے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پیاز کاٹ رہی ہوتی ہیں، خوش ہو رہی ہوتی ہیں، تو آنکھوں سے آنسو آتا ہے، پانی آتا ہے، وہ پانی ہوتا ہے، وہ رو نہیں رہی ہوتی، وہ پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، کمزور ہے، کسی چیز کا اثر جب قبول کرتا ہے تو پانی بہتا ہے۔ فرماتے تو زہر کا اثر تھا جو دماغ تک پہنچا تو آنکھوں سے پانی بہا تھا، آنسو نہیں تھا۔ آنسو کو بھی دور پھینک دیا کہ میرا ایمان نہیں کہتا کہ میں ابو بکر کے بارے میں کہوں کہ وہ رونے والے تھے، نہ، اللہ نے نبی کا یار اتنا کمزور نہیں چنا تھا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو ہجرت کے سفر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا، اتنا خوبصورت بیان کیا۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل رک گئے تھے تو فرمایا تھا، ارے جبرائیل وہ تو تھا جو جل جانے کے ڈر سے رک گیا، اگر یہاں میرا ابو بکر ہوتا کعبہ کے رب کی قسم اپنے آپ کو جلا دیتا، نبی کو نہیں چھوڑتا۔ نبی سے اتنی زیادہ محبت۔ ہجرت کا سفر اللہ نے اور بھی آگے بہت سارا راز بتایا نبی کو۔ اللہ نے معراج کرائی، اماں آمینہ کو جبرائیل تسلی دے رہے ہیں، اماں آپ گھبرائے نہیں، فکر نہ کریں، اللہ نے بہت اعلیٰ بچہ دیا ہے آپ کو۔
ابھی جبرائیل جاتے ہی تھے، جا ہی رہے تھے، گھر کی چھت کھلی، بادل اندر آئے، نہیں سردیوں کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، کورا، کورے اندر آ جاتے ہیں، غبار اندر آ جاتے ہیں، دھند اندر آ جاتی ہے، قریب کا آدمی بھی نظر نہیں آتا، اور اس میں سے آواز آ رہی تھی غیب سے، کہنے والا کہہ رہا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب کی سیر کراؤ، کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، غیب سے آواز آ رہی، وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیس علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وطاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، ولحن داؤد علیہ السلام کی شیریں میٹھی زبان دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد پارسائی پاک دامنی دو، وَأَغْمِسُهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، 1.25 لاکھ نبیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اس بچے کو ابھی دے دو، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ موقعوں پر اللہ نے جو دیا وہ پیدا ہوتے ہی ابھی کے ابھی اللہ نے سارا کچھ دے دیا، اور ابھی ساری زندگی کا سفر باقی ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، سب سے زیادہ اللہ کے بعد علم رکھنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا امت کو بتاؤ ان کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے، یہ وہ ہیں جن کے پیچھے چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، ورنہ سارے راستے گمراہی کے ہیں، سارے راستے بھٹکنے کے ہیں، سارے راستے اندھیروں کے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو اجالوں کا ہے، ایک ہی راستہ ہے جو روشنی اور منزل کو پہنچتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کی بھی ماننا، ان کو تو مانا ہے ان کی نہیں مانا، ان کو تو مانا ہے اور ان کی نہیں مانا۔ ہمارے ہاں اصل مسئلہ ہے نبی کی بات ماننے کا، نبی کی بات کتنا مانتے ہیں، نبی کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو فیصلے ہونے ہیں وہ کس بات پر ہونے ہیں، عمل بتاؤ عمل کتنا تھا، ورنہ جاننے کو، نبی کے جاننے کو تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ یہ نبی ہے، جانتا نہیں تو حسد کیوں کرتا، پھر جلن کیوں کرتا، کانٹے کیوں بچھاتا، سازشیں کیوں کرتا، وہ جانتا تھا لیکن عملی زندگی سے دور نہیں، ہم جانتے ہیں اور مانتے لیکن عمل نہیں کریں گے، ہم دور رہیں گے، ایک الگ زندگی، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پابندی میں مت لاؤ، کہاں کی باتیں کرتے ہو آپ جنت اور جہنم، ارے جانے دو سب بکواس ہے، ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا، اس زمانے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں، جو پھنس چکے ہیں کہ یار ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، پھنس گئے، اور اس پر لیپا پوتی کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے، ورنہ صحیح معنوں میں اگر اس بات پر غور کر لیا جائے، یہ واحد نعمت ہے ایمان کی دولت جس کی وجہ سے اللہ جنت دیں گے، واحد دولت ہے، CAA کا قانون، CAA کے قانون کے تحت اللہ سب کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ضرور اللہ اہل ایمان کو جنت دیں گے، بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ اپنی مرضی پر ڈال دیتے تو بڑا مشکل ہو جاتا، بہت مشکل تھا، اچھے لوگ نبی کو مان کر نہیں مانتے، اچھے لوگ نبی کو مان کر نہیں مانتے، اور اللہ کے ہاں سے فیصلے میں بار بار عرض کروں، جلسہ سننے پر، بیان سننے پر، تقریر سننے پر کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا، اللہ کے ہاں سے فیصلے عملی زندگی پر ہونے والے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے، اللہ یہ دیکھیں گے عملی زندگی کن کی تھی، عمل کن کی زندگیوں میں تھا، انہوں نے نبی کی بات کو سنا تو مانا کہ نہیں مانا، یا سن کر انسنی کر دی بات، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، سننا ہے اور فوراً ماننا ہے، اتنا بڑا مجمع اگر یہ طے کر لے میں نبی کی بات کو سنوں گا، یقین کروں گا اور مانوں گا، تو آپ دیکھیں اگلا آنے والا دن کتنا روشن ہوگا، اگلا آنے والا ہر دن عید ہوگا، ہر دن خوشی ہوگی، ہر دن مزے کے ہوں گے، اور اگر اللہ کو سنا، نبی کو سنا، لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہوئے، نیت ہی نہیں بنائی تھی، نیت کی ہی تھی بہت تھوڑی سی سننے کی، عمل کی نیت ہی نہیں بنائی، تو پھر اندھیرے ہی اندھیرے، بہت گہرے اندھیرے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، ہر آنے والا دن اندھیروں میں ہمیں دھکا دیتا جا رہا ہے، ہر آنے والا دن اور بڑا اندھیرا، وجہ کیا ہے؟ کیا بیانات کم ہو رہے ہیں؟
کیا جلسے جلوس کم ہو رہے ہیں؟ کیا تقریریں کم ہو رہی ہیں؟ اب تو ہر آدمی کے جیب کے اندر 100 مولانا لوگوں کی تقریریں ہیں. جس مولانا کو سننا چاہو سن لو، اچھے سے اچھے مولانا کو سن لو. لیکن سوال ہے عمل کہاں ہے؟ اللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہاں سے جو فیصلے ہونے ہیں وہ عملی زندگی پر. اور عمل کون کرے گا؟ عمل مجھے کرنا ہے اور آپ ہی کو کرنا ہے. کوئی اور مخلوق عمل کے لیے نہیں آئے گی، مجھے اور آپ ہی کو عمل کرنا ہے. اور عمل کرنے سے ہوگا، عمل کی بات سننے سے نہیں ہوگا. عمل کی بات کا سننا کان کا کام ہے. عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. ایک دفعہ یقین کر لیں کہ جو بات ہے وہ سچی ہے، پکی ہے. ایک دفعہ دل کے اندر جھانک لیں. میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں، آہستہ سے کہتا ہوں، شور مچانا چلانا میرا کام بھی نہیں، آہستہ سے کہتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک ہی دفعہ سمجھانے کی بات ہے. اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ نہیں یار، اللہ نے جب پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی موت دیں گے، اور اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ ہی کو حساب کتاب دینا ہے. کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہی راستہ ہے، جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے جانا ہے. ایک خاص مخصوص راستے سے ہم سارے لوگ دنیا میں آئے، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. آسمان سے ٹپکا نہیں، خاص راستے سے آیا ہے اور موت کے راستے سے جانا ہے. دوسرا کوئی راستہ ہے بھی نہیں. اور جانا کہاں ہے؟ کیا کہانی ختم ہونی ہے؟ نہیں، اب کہانی شروع ہونی ہے اور کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے. اور وہی سب کچھ ہونا ہے جو اللہ نے ایڈوانس میں ابھی بتا دیا ہے، پہلے ہی بتا دیا ہے. تم نہیں مانو گے تب بھی ماننا پڑے گا. دیکھو بھائی، میں پھر اپنی بات کرو کہ بڑی درد سے کہتا ہوں، جو بات کل ماننی ہے وہ آج مان لیں. ماننا تو کل بھی پڑے گا، اور ماننا ہی پڑے گا. جس کو بہت گندے لفظوں میں کہتے ہیں جھک مار کے ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. کل ماننے سے اچھا ہے آج. ارے ماننے کی بات آئی تو فرعون جیسا بھی مان گیا، اس کو ماننا پڑا. اتنا غرور. صرف زمین پر خدائی دعوے نہیں کیے، زمین پر تو خدائی دعویٰ کیا، آسمانوں سے بھی خدا کو مارنے کی کوشش کی تھی. آپ نے سنا ہوگا تیر چلایا تھا کہ میں آسمانوں سے موسیٰ کے رب کو مار دیتا ہوں. اس کمبخت کو بھی ماننا پڑا. جب موت آئی، جب فرشتے نے یہاں انگلی رکھی اور ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے، یہی ہونا ہے ہر انسان کے ساتھ، تو فرعون جیسا جب مان گیا، رب موسیٰ و ہارون، تو میں اور آپ کون ہیں؟ 400 سال جس کے سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال سر میں درد نہیں ہوا، خدائی دعویٰ کرنے والا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. جب اسے ماننا پڑا تو میں اور آپ تو کہیں بھی نہیں لگتے. ماننا پڑے گا. تو کل موت کے وقت ماننے سے، پرسوں پچھتانے سے، اس کے اگلے دن پچھتانے سے آج اچھا ہے کہ ابھی مان لیں، اسی مجلس میں مان لیں. پھر میں کہتا ہوں اپنے ذہنوں سے اس جلسے کو نکالیں کہ یہ پروگرام، اس کو نکال لیں، خرش کو نکالیں. یہ پروگرام سائیڈ میں کریں. پروگرام ایک طرف، بے شک اس میں اجر ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن اصل جو فیصلے اللہ کریں گے وہ عملی زندگی پر. آگے کی زندگی کا کیا ارادہ ہے آپ کا اور میرا ارادہ کیا ہے؟ تو آج ہی اپنے آپ کو سمجھا لے کہ نہیں یار، یہ جو بات ہے، اچھا اگر میری بات ہو تو دیوار پر مار دیں. میری اپنی بات بھی نہیں ہے تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. یہ جب یہاں فرشتہ انگلی رکھے گا، کلا اذا بلغت التراقی اذا بلغت الحلقوم، جب یہاں سانس آ کر کے اٹکے گی، اب سانس اکھڑنے لگا اور آنکھیں متھے چڑھ گئیں. اب کیا ہوا صاحب؟ اب کیا ہوا؟ لوگ بھاگ رہے ہیں. ارے بھائی کسی جھاڑ پھونک والے کو، کسی مولوی صاحب کو بلاؤ، کسی مولوی صاحب کو بلاؤ. وقیل من راق، یہ کہا جائے گا کسی دعا دم کو درود والے کرنے کو بلاؤ. عورتیں بھی سن رہی ہیں، بہت دھیان سے سنیں. میں 10 دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں، درد سے کہہ رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا، میں بیان آتا بھی نہیں مجھے. وہ حقیقت جس کی طرف توجہ نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں. جو پیش آنے والا ہے کل پچھتانے سے اچھا ہے آج مان لیں جو ہونا ہے. اور اتنی بات بھی ختم نہیں کی کہہ دے ہاں بھئی موت تو بہرحال آنی ہے. میں درد سے کہہ رہا ہوں، موت کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت کٹھن مسئلہ ہے. اتنی سستی جنت نہیں ہے، اتنا آسان مسئلہ قبر کا نہیں ہے جتنا سوچا ہوا ہے کہ نہیں صاحب سرسری ایسا ہو جاتا ہے، ہو جائے گا. ایک روایت میں ضرور بیان کروں گا، ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی، بہت بڑے درجے کے صحابی، ٹاپ 10 صحابہ میں جن کا نام آتا ہے. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی.
لیکن خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 ایسے مبارک نام لے کے ایک ہی مجلس میں کہا تھا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ ان 10 مبشرہ میں ایک صحابی حضرت سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد کے انتقال پر اللہ کا عرش 3 دن تک رویا ہے، 3 دن تک اللہ کا عرش رویا ہے حضرت سعد کے انتقال پر۔ اتنے بڑے درجے کے صحابی، کیا مقام ہوگا؟ رسول اللہ نے خود جنازے کی نماز پڑھائی ہے، خود رسول اللہ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، اور جنازے کے بعد جب آپ چل رہے تھے تو تھوڑا پیر بچا بچا کے چل رہے تھے، دائیں بائیں تھوڑا آگے پیچھے سنبھال کر۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طرح سے چل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ سعد کے جنازے میں اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کی 3 صفیں اتاری تھیں، 3 صفیں فرشتوں کی جنازے کی نماز میں، اور اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ میں ان کے پیروں کو بچا بچا کر اپنے پیر رکھ رہا ہوں۔ کیا مقام ہوگا؟ اتنے بڑے درجے کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر جو قبر کے دبانے کا مسئلہ ہے سعد کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، سعد کے ساتھ بھی، میں اپنے بہت سیدھے لفظ میں بولنے کا عادی ہوں، سعد کے ساتھ بھی قبر کے دبانے کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ ہم تو بڑے اطمینان سے اصلا اے سی وے سی لگا کے آرام سے سو جائیں گے، میرا مزاج بیان میں ہنسانے کا بالکل نہیں ہے، میں ہنستا ہی نہیں، میرا تو بڑا مسئلہ عجیب ہی ہے، میں الگ مزاج کا انسان ہوں، بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، ہاتھ پکڑ رسول اللہ نے فرمایا جنتی ہے، ہاتھ پکڑ کر داماد رہا، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے اخیر شخص تک جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا اس کا نام جوہینا، اس کا قبیلہ جوہینا، پوری کائنات میں کوئی ایسا شہزادہ، کوئی ایسا بابرکت انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ ایک ہی شخص کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ سعادت حضرت عثمان غنی کو ملی، اور رسول اللہ تو یہاں تو فرمایا تھا، اتنا زیادہ اعتماد آپ نے فرمایا تھا کاش میری 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے اس کے نکاح، اگر انتقال کرتی تو میں نکاح میں دے دیتے۔ اتنے بڑے درجے کے صحابی قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، قبر کے پاس ہم قبرستان میں جا کے بھی ہنستے ہیں، قبر پہ جا کر رونے لگتے، فرماتے یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جو اس سے آسانی سے پار ہو گیا سارے مرحلے پار کر جائے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں درد سے بڑا کٹھن مسئلہ ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور پھر آگے جنت جہنم کوئی کہانی ہے، کوئی افسانہ ہے، کوئی کسی مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے کہ ایک مولوی نے ڈیزائن دے دیا ہے؟ ایک جنت وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور ایک جنت وہ ہے جو ہم لوگوں نے بنایا ہے، ایک جہنم وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور ایک جہنم وہ ہے جو اللہ نے ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ اللہ والی جنت بہت قیمتی ہے، بہت، رسول اللہ خود فرما رہے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بڑا قیمتی سودا ہے، بہت قیمتی سودا ہے، بہت کچھ لگانا پڑتا ہے، بہت کچھ کھپانا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ سودا ملتا ہے، تب جا کر کے جنت ملتی ہے۔ اور ہماری والی جنت، ہم انسانوں کی جنت، ہم پاگل لوگوں کی جنت اتنی سستی ہے، اتنی آسان ہے، جو جہاں رہے بیٹھا رہے، مرا اور سیدھا جنت میں گیا۔ بے نمازی رہے سیدھے جنت میں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان رہے سیدھے جنت میں جائے گا، حرام خور حرام کھاتا رہے سیدھے جنت میں جائے گا، بے پردہ عورت بے پردہ رہے سیدھے جنت میں جائے گی، پڑوسی کو تکلیف دیتا رہے سیدھا جنت میں جائے گا، غیبتیں، حسد، بغض، لڑائیاں، خرافات دل کے اندر رہیں، ساری غلاظتیں سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ اتنی آسان جنت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بھئی تم نے کہاں پڑھ لیا ہے، کس اندھیرے میں پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا تم نے؟ کوئی اور سی شریعت آ گئی تھی، کہاں تم نے پڑھ لیا؟ کوئی اور قانون تم نے پڑھ لیا، کوئی اور کتاب آئی تھی؟ ام لکم کتاب فیہ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی کتاب میں تم نے پڑھ لیا ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھے، بے نمازی اور نماز پڑھنے والا اللہ برابر کر دیں گے؟ بے نمازی اور نماز پڑھنے والے کو اللہ برابر کر دیں گے؟ روزہ رکھنے والا بے روزگار دونوں کو اللہ برابر کر دیں گے؟ ماں باپ کا پیر دھو کر کے پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، اللہ دونوں کو برابر کر دیں گے؟
ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو لعنت ہے. فرشتے نے بد دعا کی ہے یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لی, مغفرت نہ کر لی. رسول اللہ نے آمین کہا ہے. الٹا لٹک جائے بیت اللہ میں جا کر 100 حج کر لے پیدل, 100 حج کر لے ہندوستان سے مکہ جا کر کے پیدل حج کر لے, الٹا جا کر کے لٹک جائے, لیلۃ القدر مل جائے, جتنی مرضی نیکیاں کر لے, اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے رسول اللہ فرماتے برباد ہو گیا وہ شخص. اور میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں, بہت سیدھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو پورے پولے میں پورے دنیا میں کہیں بھی ماں باپ کا کوئی نافرمان نظر آئے, آپ اس پر نشان لگا لیں, مارک لگا لیں, نشان لگا لیں. مرنے سے پہلے پہلے اللہ دنیا میں اس کو عذاب دیں گے, بعد میں موت کے بعد کی الگ ہے, اللہ دنیا میں پہلے عذاب دیں گے. تو آپ خود سوچیں, ماں باپ کا نافرمان اور فرما بردار دونوں جنت میں جائیں گے, اتنی سستی جنت ہے. ایک وہ بھی ہیں جن کے لیے جنت اللہ نے جنت نہیں جنت کی سرداری دے دی ہے, سردار ہیں جنت کے, جھنڈا دے دیا اللہ نے, اور اپنی خیالوں والی جنت نہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ کربلا کے سخت میدان میں بھی شہادت رقص کر رہی ہے, اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑا, اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑا. 133 تیر کے نشان ہیں, 34 تلوار کے زخم ہیں, اس کے باوجود نماز کا وقت ہو گیا, فرمایا نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا بھئی ہم نماز پڑھنے نہیں دیتے, کہا کوئی بات نہیں, اسی جنگ کی حالت میں نماز پڑھیں گے. 26 لوگوں سے کہا مقابلہ کرو اور 26 سے کہا نماز پڑھو. 52 باقی رہ گئے تھے. اور یہاں جنازے ہیں اہل بیت, سارا سیدہ کا چمن لٹ گیا, اپنا خون بہ رہا کربلا کے میدان میں. خون تو بہت بڑی بات ہے, پسینے کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں, ساری دنیا کے عرب عجم سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, ان کے پسینے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ارے رسول اللہ کا خاندان ہے, اس کے باوجود بھی اتنے سخت حالات میں, اتنے مشکل ترین حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑا. اب آپ ہی مجھے کسی دلیل سے سمجھا دیں گے انہوں نہیں پتا تھا جنت بڑی سستی ہے, اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں, ایک آدھی نعت وات پڑھ لیں گے, پیسے ویسے لٹا دیں گے, اللہ جنت یوں ہی دے دیں گے. انہیں بھی کوئی بتاتا کہ آپ سوئے رہو, کوئی مسئلہ نہیں, ایک لائن چڑھا ہوا ہے, مجبوری ہے, سفر میں ہے, مجبوری ہے, شادی بیاہ میں ہے, مجبوری ہے, چھوڑو نمازیں, اللہ معاف کر دیں گے. ایک حدیث بتا رہا ہوں, امانت کے طور پر بتا رہا ہوں, امانتاً بتا رہا ہوں, ڈرانے کے لیے نہیں. حدیث ہے رسول اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر, ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا اگر جان بوجھ کر, بعد میں قضا کر بھی لیا, بعد میں اس قضا کرنے کا گناہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. یا تو جائیں بجھائیں اللہ کی جہنم کو, بجھا دیں اللہ کی جہنم کو, یا تو اللہ کی جنت کو جا کے آگ لگا دیں, یا تو مرنے سے انکار کر دیں, نہیں مریں گے, فرشتوں سے لڑ جائیں گے, یا تو قبر میں جانے سے انکار کر دیں. ایسا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے. ہر حال میں موت آئے گی, ہر حال میں آنکھیں متھے چڑھیں گی, ہر حال میں وظن انہ الفراق, اس وقت سمجھ جائے گا. لوگ تو مولانا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, اور جو لیٹا ہوا ہے والتفت الساق بالساق, پنڈلیاں ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہیں اور سانس اکھڑنے لگا. اب سمجھ میں آیا اوفو, پہلے مان لیا ہوتا, پہلے مان لیا ہوتا تو کام بن جاتا. بہت بڑا مسئلہ ہے موت کا, قبر کا, حشر کا, حساب کتاب کا. جنت کسی خیال کا نام نہیں, وما ہوا بالہزل, کوئی خیال, کوئی دل لگی, کوئی افسانہ نہیں, یا کوئی رشوت دے کر کے نہیں چلے جانا. ایک زندگی ہے, اللہ دیکھیں گے, نمازی بے نمازی الگ, پردے دار عورت بے پردہ الگ, جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا الگ. حلال پیسے سے اپنے ماں باپ کی دوا نہیں کرا پاتا, حرام پیسوں سے کھیت پہ کھیت خریدے جا رہا, اللہ برابر کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ اتنا سستا نہیں جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا. غلط جا رہے ہیں, ہمیں اپنا رخ صحیح کرنا پڑے گا. یہی وجہ تھی کیوں رسول اللہ نے اتنی قربانی دی. رسول اللہ جتنا اللہ کو جانتے تھے اور بھی کوئی جانتا ہے, کتنی قربانیاں دی. پیٹ پر پتھر باندھے آپ نے, خود بھی باندھے, اپنی اولاد کو بندھوائے, اہل بیت, ازواج مطہرات, سارے صحابہ, اتنے تنگ سے تنگ حالات میں اپنی زندگی گزاری. اپنی ذات میں تو چلو اپنا, یہاں بیٹی کے باپ, ایک کوئی بیٹی کا باپ ہاتھ اٹھائے. آپ بیٹی کے باپ ہیں, ایک بیٹی کا باپ. بیٹی تو باپ کی ہوتی ہے, بیٹی باپ کی ہوتی ہے. خود بھوک سے ہو اور بیٹی بھی بھوک سے ہو, چل جائے گا, چل جائے گا. کسی حال میں نہیں چلتا صاحب.
ایک مزدور بیچارہ جب آ کر کے بیٹھتا ہے، بوڑھا آدمی، لوگ آتے ہیں مزدوری لے جانے کے لیے، کتنا روپیہ لوگے؟ 100 روپیہ، کتنے دن کی؟ 1 دن کی مزدوری۔ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی لالچ میں سامان اٹھا کے کہتے ہیں بھیا لے جاؤ مجھے، چاہے 10 روپیہ کم ہی دینا لیکن مجھ سے مزدوری کروا لو، میری بچیاں ہیں گھر کی، بچیاں ہیں، بیٹی کا باپ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ سے بڑی بیٹی کوئی ہوگی؟ اتنی بڑی کائنات میں ایسی بیٹی ہی نہیں، نہ ایسے ابا نہ ایسی بیٹی۔ آپ کو خبر آئی کہ سیدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ تشریف لے گئے خود، ایک صحابی ساتھ میں تھے عمران بن حسین، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بہت دھیان سے توجہ سے سنیں۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے آواز دی، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے کہا میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے کہا ابا جان اتنا کپڑا نہیں کہ چہرے کا پردہ کر سکوں، ما اجد ما احجب بھی عن وجہی یا رسول اللہ، اتنا کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ تو آپ نے اپنے اوپر کا کپڑا اندر پھینکا۔ اب ایک بیٹی کا باپ کہے، ایک بیٹی کا باپ مجھے بتا دے جس کی بیٹی کے پاس 2 جوڑے سے زائد کپڑے نہ ہوں، گرمی کے الگ، سردی کے الگ، شادی بیاہ کا الگ، اسکول کا الگ، فنکشن کا الگ، سب الگ الگ۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی اور حالات یہ ہیں۔ اندر تشریف لے گئے، اب بیٹی ابا کی گود میں ہے اور ابا بیٹا سے پوچھے بیٹا کیا حال ہے؟ تو سیدہ نے جو اپنا درد بیان کیا، ابا جان سر درد ہے، بخار ہے، بدن درد ہے، اور کہتے کہتے آنکھوں میں جو آنسو آئے، ایک گاڑھا وزنی آنسو، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک لگی ہے، 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک لگی ہے۔ طائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والے نبی رو پڑے۔ طائف کے پتھر، مجھے آپ بتائیں کسی دلیل سے کوئی سمجھائے بیٹی روئے اور باپ نہ روئے، آپ مجھے سمجھائیں بھئی، کوئی آ کے مجھے سمجھا دے کہ بیٹی تو روئے اور باپ نہ روئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ بیٹی کا خالی رات کو فون بھی آ جائے نا، اگر مائیں ناراض نہ ہوں، ماؤں کے حصے میں بیٹے جاتے ہیں اور بیٹیاں تو باپ کی ہوتی ہیں۔ ایک فون آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں، باپ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں میری بچہ کو؟ بیٹی کا باپ رسول اللہ رو پڑے، بیٹا تسلی لے، صبر کر، بیٹا تسلی لے، تیرے ابا نے بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، تیرے ابا نے بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور تو خوش رہے بیٹا، تو صبر کر، تجھے بہت ساری بچیوں کا آئیڈیل بننا ہے، نمونہ بننا ہے۔ اترضا ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ، تجھے اللہ جنت کی عورتوں کی سردار بنائیں گے، بیٹا صبر کر۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم، میں اللہ کے یقین کے ساتھ اور اللہ کے وعدے پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے فضل کو، اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر، بہت بڑی ہستی ہیں یہ، بے بسی کے آنسو نہیں تھے، مجبوری والے آنسو نہیں تھے کہ بیٹا مجبوری ہے، تنگی ہے، بیٹا صبر کر۔ اللہ کی قسم، 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم، اگر نبی ہاتھ اٹھانا بہت بڑی بات ہے، اگر دل میں خیال لے آتے، اللہ ساری جنت اتار دیتے زمین پر، اللہ جنت اتار دیتے، جنت الفردوس اللہ اتار دیتے۔ کس کی بیٹی ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور 3 دن سے کچھ کھایا ہوا نہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے، ارے بھائیو حرام نہیں کھانا، ناجائز نہیں کھانا، پڑوسی کا نہیں دبانا، بھائی بہنوں کا حصہ نہ دبانا، حلال کھانا، یہاں تک نوبت آئے تو گزر جانا، یہاں سے ان راستوں سے گزر جانا، لیکن غلط نہیں کرنا۔ ایک نمونہ ہے، ایک زندگی ہے، ان قربانیوں سے رسول اللہ نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ پیزا برگر کھا کے، حلوہ پراٹھا کھا کے، اس کا دبا کے، اس کا دبا کے، اور جنت تو پکی ہے، اتنی سستی نہیں ہے جنت میرے بھائیو، نہیں ہے اتنی سستی جنت، بہت قیمتی جنت ہے۔ میں اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرتا، بے شک اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت، انہی کی رحمت کی طفیل جنت میں جانا ہے، لیکن اللہ نے ایک شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، ایک نظام دیا ہے کہ اس نظام کی پیروی کرو، اس قانون کے تحت چلو، نماز پڑھو اور اللہ کا فضل مانگو، روزہ رکھو اور اللہ کا فضل مانگو، نماز چھوڑ کر نہیں، چوری کر کے نہیں، خیانت کر کے نہیں، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، حق حقوق ادا کر کے پھر اللہ سے مانگو، اے اللہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ اپنے فضل سے داخل کر دے جنت میں۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو جہاں رہے ایسا ہی رہے، اپنی مرضی رہے، اور جنت تو پکی ہے۔ تو اس خیالی جنت کا جو ڈھانچہ ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، اس جنت تک جانے کے لیے رسول اللہ نے ایک دین دیا ہے، ایک پوری روشن زندگی ہے، 63 سال کی خوبصورت زندگی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لین دین، معاملہ، شادی بیاہ، میت، جنازہ، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔
سورج سے زیادہ روشن کیا کیا چیز محفوظ نہیں. آپ کا آنا جانا ہر انداز آپ کا محفوظ. آپ کے بال کیسے تھے, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کا ہاتھ کیسا تھا, آپ کی داڑھی کیسی تھی. میں کہوں گا ہے کچھ دل کر رہا ہے کہنے کا, آپ سنتے رہیں. آپ کے بال یہاں تک آتے تھے, یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ, یہاں تک آپ کے بال آتے تھے. زلفیں یہاں تک آتی تھیں, واسع الجبین, کشادہ پیشانی تھی. آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت, بغیر سرما لگائے سرمگی آنکھیں. داڑھی آپ کی یہاں تک سینے تک آتی تھی, یہاں تک آپ کی داڑھی تھی. گال بھرے ہوئے تھے, سینہ آپ کا چوڑا تھا, پیٹ اور سر برابر تھا. آپ کے چلنے کا انداز جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے, کانما ینحط من صبب, یہ آپ کے چلنے کا انداز ہوتا تھا. بات کرنے کا انداز, آپ ایک ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے, اہم بات ہوتی تو دوہرا دوہرا کے کہتے. آپ شور نہیں مچاتے تھے, چلاتے نہیں تھے. آپ کی آواز میں رعب تھا, آپ کی آواز میں ایک وزن تھا. آپ آرام سے گفتگو فرماتے, حق بات کہتے, پیارے انداز میں کہتے, میٹھے انداز میں کہتے. آپ کسی کی بات سنتے تو مکمل سنتے, توجہ کے ساتھ سنتے. ایک روایت یاد آ گئی, آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سامنے بیٹھے تھے. ایک عورت گزر رہی تھی بوڑھی, اس نے اشارہ کیا, ایسا ہاتھوں سے اشارہ کیا تو آپ رک گئے, بات کو روک دی. آپ اٹھ کر کے مجلس سے باہر, مسجد کے باہر آئے. اس بوڑھے نے کچھ کہنا شروع کیا, آپ نے کان آگے کیا, اس بوڑھے نے کچھ کہنا شروع کیا. آپ سنتے رہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, کافی دیر ہو گئی. صحابہ پریشان کہ اتنا اچھا موسم, اتنا اچھا موقع, انوارات رحمتیں برس رہی تھیں, اجالے بٹ رہے تھے, کون آ گئی. جب اس کی بات ختم ہو گئی, جب وہ جانے لگی, اتنے میں ایک صحابی بھاگے آئے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ رسول اللہ پاگل عورت ہے, یہ مدینے کی پاگل عورت ہے, یہ جسے پکڑتی ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ خراب کر دیتی ہے. اس کی بات میں نہ آئیں, ہم میں سے جو اس کو دیکھتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہے. آپ نے کہا اچھا یہ پاگل ہے, کہاں؟ کہو اللہ کی بندی ادھر آنا. اس کو دوبارہ بولا اور بلا کے کہا, دیکھ آج کے بعد سے تجھے جو کہنا ہوگا میرے پاس آنا, میں تیری باتیں سنوں. اوہو میرے نوجوان بھائیوں دوستو, جن کی مائیں زندہ ہیں, میں کہتا ہوں قدر کر لو. میں پاگلوں کی سننے کی بات نہیں کر رہا, وہ جن کے باپ ہیں وہ قدر کرے اپنے باپ کی. دوست کو ہدیہ دیتا ہے, بوڑھا باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے اولاد کی خاطر, اور اولاد ماں باپ کو پاگلوں میں گنتے ہیں. میں نہیں کہتا تم پاگلوں کی بات جا کے سنو, لیکن اپنی ماں کا درد تو سنو. ماں کی سننے والا کوئی نہیں, سب بیزی ہیں, سب کاروبار میں, سب بیزی ہیں, کھیلنے میں لگے ہیں. یہ رسول اللہ کے اخلاق ہیں, پاگلوں کی بات سن رہے ہیں آپ. اور آپ نے کہا صحابی سے, میں رسول اللہ, میں نبی, میں اگر اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں بھئی آپ حضرات, میں بدگمان نہیں ہوں, لیکن ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں, جن کے ماں باپ حیات ہیں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اگر اللہ نہ کرے ناراض ہوں, توبہ کرے, معافی مانگے, اور جب تک زندہ رہیں ان کے پیر پکڑ کے بیٹھیں. جب تک زندہ رہیں, ماں باپ اولاد کے لیے سب سے طاقتور سایہ ہیں, سب سے بڑی ہستی ہیں. سب سے مضبوط دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی ہوتی ہے, تو قدر کریں. رسول اللہ کی پوری زندگی ہے, آپ نے نماز روزہ بھی بتایا, اخلاقیات بھی بتائے, معاملات بھی بتائے, معاشرت بھی بتائی, گھریلو زندگی بھی بتائی. تو اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اگر یہ نیت کرے, ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے پوری باتوں پر جتنا اللہ نے کہا ہے ساری باتوں پر عمل کریں گے, تب عمل کرنے کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائیں گے. پھر گھروں کے اندر جھوٹی لائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ایک مصنوعی لائٹنگیں ہوتی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر یہ عام طور جھوٹے ڈیکوریشن ہوتا ہے, کوئی ضرورت نہیں. کچی دیواروں کے اندر محل کے مزے ہوں گے, کچی دیواروں کے اندر محل کے بنگلوں کے مزے ہوں گے, ورنہ بڑے بڑے بنگلوں میں ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. کوئی زندگی ہی نہیں, کوئی مزہ نہیں. عمل اگر سنوار لیا, عمل اگر رسول اللہ والے اختیار کر لیا, پھر مزے. جو سیاہ بادل اس وقت چھائے ہوئے ہیں, کالے سیاہ بادل, یہ جو حالات اس وقت ملک کے اپنے یہاں کے بہت سخت بادل, یہ یوں ہی نہیں آئے, پہلے ہم نے کچھ کیا ہے تب اللہ کی طرف سے فیصلے آئے. پہلے ہم نے کچھ کیا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا, مثال دی ہے اللہ نے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ایک قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا, بہت نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا, باغات تھے, کھیتیاں تھیں, پھل تھے, کیا کیا نہیں تھا, ساری نعمتیں تھیں. پھر کیا ہوا, پھر آزاد ہو گئے. آ رہا ہوں میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. پھر وہ آزاد ہو گئے,
پھر اپنی مرضی، صبح ہوا کاروبار پہ گئے، شام ہوا عیاشی میں گزر گئے، سوئے اور کھائے پیے اور برابر اللہ کے نافرمان. کیا کیا اللہ نے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر اللہ نے اپنے عذاب بھیجا. فقر و فاقہ، تنگ دستی، بھوک، قحط سالی، ڈر، خوف، یہ اس وقت جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور میں نام نہیں لیتا ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں، دینی ادارہ ہے، دینی جلسہ ہے، جو اس وقت خاص طور سے مسلمانوں پر جو حالات ہیں ہمارے ہی اعمال کا صلہ ہے. ہم نے کچھ کیا ہے تب ایسے حالات آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ آپ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی اور راضی ہونے کی کیا نشانی؟ تو آپ نے فرمایا 3 موقعوں پر دیکھ لو میں ناراض ہوں یا راضی ہوں. 3 نشانیاں ہیں. فرمایا ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا میرے ناراض ہونے کی نشانی، بے موسم برسات میرے ناراض ہونے کی نشانی، کنجوسوں کے ہاتھ میں پیسہ چلے جانا میرے ناراض ہونے کی نشانی. راضی ہونے کی 3 نشانیاں: وقت پر بارش برساؤں گا، جب ضرورت ہوگی بارش برسے گی، اور حکومت تقوی والوں کو دوں گا، اہل والوں کو دوں گا، فاروق اعظم جیسوں کو دوں گا، اور پیسہ سخیوں کو دوں گا جو خرچ کر کے خوش ہوں گے، صدیق اکبر جیسوں کو، فاروق اعظم جیسوں کو، غنی اور علی جیسوں کو دوں گا، سخی لوگوں کو دوں گا. یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی. اب ہم اس وقت دیکھ لیں، ہم ہر آدمی اپنی دل کی دنیا میں اپنا چیپٹر کھولے اور دیکھے میں اپنے عمل سے اللہ کو، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنا گریبان میں خود کھولوں. میں جہاں ہوں میں میرا گریبان خود کھولوں. یہاں اور دوسروں کی گریبان کھولنے میں مزہ آتا ہے. میں اپنا اکثر بیانات میں یہ بات بولتا ہوں، جب یہ بات ہوتی ہے کہ بے شک امت کے اعمال خراب ہیں، اسی وجہ سے حالات ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو پہلے فارغ کر لیتا ہے اور پھر اوروں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ہاں سچ کہہ رہے ہو، واقعی امت کے اعمال بڑے خراب ہیں. اور میں کہتا ہوں بھائی میں میرے اعمال سنوار لوں ساری دنیا سنور جائے گی، میں میرے اعمال سنوار لوں. 3 موقعوں پر اللہ نے فرمایا پیسہ کنجوسوں کے ہاتھ میں ہو اللہ ناراض، حکمران ظالم ہوں اللہ ناراض، بے موسم برسات ضرورت نہیں تھی بارش ہو گئی، اولے برس گئے، کھیتیاں برباد اللہ ناراض. اور اگر ایسا ہو گیا حکمران عادل ہو گئے، تقوی والے ہو گئے اللہ راضی ہے، بارش وقت پر برس رہی اللہ راضی، اور پیسہ سخیوں کو اللہ دے رہا ہے، اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ رکھتے ہوں تو پھر اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے نام پر وہی شخص لگا سکتا ہے، اللہ کے نام پر جس کے اندر اللہ سے ملنے کا یقین ہو، اس کے بدلے میں اللہ دینے والے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے 1 لگاؤ گے 10 دوں گا، 1 لگاؤ گے بغیر حساب دوں گا، 1 لگاؤ گے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں دوں گا. بڑے بڑے اللہ کے وعدے ہیں. سخی بنے، اللہ کے نام پر خرچ کریں، اللہ کی سخی کے ساتھ دوستی ہے، چاہے گنہگار کیوں نہ ہو دوستی ہے. اور کنجوس ہو، تہجد گزار ہو، اللہ کی اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں. اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو دل بڑا رکھیں، اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ رکھیں. ایک روایت میں آتا ہے قرآن کی آیت جب نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، اللہ کے نام پر لگائے، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. یہ جب آیت نازل ہوئی ایک صحابی نے آکے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے قرض کا مطالبہ کیا ہے کوئی اللہ کو قرض دے. تو کہا کیا واقعی اللہ نے قرض مانگا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے کہ یا رسول اللہ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ نے کوئی آیت اتاری ہے. تو آپ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے. تو آپ نے ہاتھ پکڑا، کہا یا رسول اللہ میرا ایک باغیچہ ہے 600 درخت کھجوروں کے پھل کے ساتھ، اور اسی باغیچے کے اندر ہی ان کا ایک چھوٹا سا اپنے ہاں مچان کہتے کیا کہتے کٹیا تھی، اس میں وہ رہتے بھی تھے، بچے بھی رہتے تھے. وہی ایک باغیچہ، 2 باغیچے تھے. کہا یہ ایک باغیچہ ہے جس کے اندر میرے بچے بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں. اگر اللہ نے قرضہ مانگا ہے تو اس کے بدلے میں کہا تیرے لیے جنت کا وعدہ، کہ میری بیوی کے لیے اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ، کہ میرے بچوں کے لیے. کہ ابو دادا زیادہ نہیں ہو گیا؟ زیادہ نہیں ہوگا؟ نہیں یا رسول اللہ، کہ تیرے بچوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ، جو اللہ کے نام پر لگائے گا جنت. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ یہ ڈیل کریں، سودا کر لیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ باغیچہ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا. 600 درخت کیا ملنے والا تھا؟ دنیا میں کچھ نہیں، اللہ نے وعدہ کیا جنت کا. ہمیں یہاں فوراً ملنا چاہیے، اس لیے لوگ نہیں لگاتے. یہاں فوراً کا حساب ہے، اللہ کے ہاں کا کیلکولیشن ایک دم الگ ہی ہے. آپ مجھے بتا دیں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، 2 اور 2 اگر 2 میں 2 ملایا تو گھٹا یا بڑھا؟ کیا کہتی ہے آپ کی گنتی؟ بڑھا. اور 2 میں 1 روپیہ دے دیا تو گھٹا یا بڑھا؟ کم ہوا.
یہی فلسفہ ہے جو ایمان والوں کو اسی سمجھ میں آئے گا، صرف ایمان والوں کو۔ اللہ کہتے ہیں اگر سود لوگے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ گھٹائیں گے تمہاری گنتی، تمہارا حساب کتاب بڑھنے کو بتائے گا۔ اور آج میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس وقت جتنا سودی نظام تھا سب اللہ نے گرا دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اس وقت خاص طور سے سارے دنیا کا سود نظام سجدے میں گر گیا، ساری دنیا پریشان جتنے سود میں مبتلا تھے، اور وہ لوگ جو روٹی چٹنی کھانے والے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سود اللہ مٹاتے ہیں اور صدقہ اللہ بڑھاتے ہیں۔ 2 روپے میں 1 روپیہ اللہ کے نام پر دیا، اللہ کہتا ہے میں بڑھا کے بتاؤں گا اس کو۔ اللہ برکتیں دیں گے، اللہ بڑھائیں گے۔ اللہ نے بڑا وعدہ دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور چلو میں سیدھی زبان میں کہوں، بہت سیدھی زبان میں کہوں، رسول اللہ سے صحابہ نے وعدہ کیا تھا، ڈیل کی تھی، اور رسول اللہ نے جنت دے دی۔ میں تو خیر رسول اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہے علم کی، ایک نسبت ہے دین کی، اس نسبت کا سہارا لے کر میں آپ حضرات کے سامنے جنت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پوری پکی آتھینٹک 100% کنفرم۔ اور آپ ڈیل کریں میرے ساتھ میں، سودا کریں، مستورات بھی سنیں، مرد حضرات بھی سنیں، اور یقین کے ساتھ سنیں، اللہ کے وعدے پر یقین کریں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی سودا ہوتا ہے، کوئی ڈیل ہوتی ہے، اگر یہاں چوراہے پر زمین اگر کوئی بک رہی ہو 1 منڈی یا 1 بیگھا اور صرف 1 لاکھ روپے میں، تو آپ میری بات مانیں گے؟ کہیں بھی آپ مان لیں گے میری بات؟ 1 لاکھ روپے میں 1 بیگھا زمین ہوگی، 1 بیگھا، کوئی مانے گا میری بات؟ نہیں، یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سودا کیا ہے، بھی جنت لے کر کے آیا ہوں، اللہ کے نام پر لگاؤ جنت ملے گی۔ کون سی جنت؟ بہت بڑی جنت۔ ان فی الجنت لبیوت لیس لها معالق من فوقها ولا عماد من تحتها، ایسے ایسے محل اللہ نے بنائے ہیں، موتیوں کے محل، آسمانوں میں اڑتے ہوئے محل۔ سب سے چھوٹی جنت، دنیا سے 10 گنا بڑی، بہت بڑی جنت۔ اگر چلو مان لو ایسا ہو بھی گئے کہ اتنی سستی زمین، تو ہر لینے والے کو خیال آئے گا کہ یار اس میں کچھ جھول جھال ضرور ہے، کچھ گڑبڑی ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں ہے معاملہ، کئی اور لوگوں کو بیچا ہوگا، کچھ لفڑا ہوگا، کچھ پھڈا ہوگا۔ پیپر دکھاؤ، کاغذات دکھاؤ، اگر کاغذات کلیئر ہیں اور واقعی اتنے سستے میں تو ہم خریدیں گے اس کو۔ کون نہیں خریدتا؟ یہ سوچ کر آج نہیں، فیوچر میں کام آئے گی، آگے چل کے کام آئے گی۔ تو میں بھی آپ حضرات کے سامنے فیوچر کا سودا لے کے، آج انویسٹمنٹ کرنا ہے، آج لگانا ہے، فیوچر میں مستقبل میں اس کا نفع ملے گا اور یقین جانے ملے گا۔ آپ پہلے کاغذات دیکھ لیں۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کھتونی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کھتونی، جس کو داخل خارج کہتے ہیں۔ اگر کوئی زمین لینی ہو تو آدمی پہلے تحقیق کرتا ہے، بھئی زمین کلیئر ہے، کاغذات ایک دم اوکے ہیں، تو کھتونی دیکھتے ہیں، بھئی کس کے نام سے کس کے نام پر، کس کے نام سے کس کے نام پر، ورثہ وراثت، ہاں بھئی کنفرم زمین ہے، کوئی جھول جھال نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لینے جیسی ہے، سودا بالکل پکا ہے۔ جنت کی کھتونی کہیں، کیا کہیں؟ 7-12 کہیں، ایک دم پکی ٹھکی بات۔ یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 7-12، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے۔ میں نے حدیث پاک کو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت بارکاتہم سے پڑھا، انہوں نے مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی سے، انہوں نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے حافظ بن حجر عسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے حسین بن ابی بن حجار سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے محمد بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے۔ امام بخاری اپنے آگے بیان کرتے ہیں، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر سانس لیے ہوئے رٹا ہوا ہم نے ان باتوں کو، ایک دم پکا کنفرم، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، سند کے ساتھ یہ بات ہے۔ ایک بات رسول اللہ نے کہی ہے تو کہی ہے، کہیں اندھیرا نہیں، کہیں بھٹکنے کی بات نہیں، بالکل طے شدہ بات ہے۔ اگر اللہ کا وعدہ ہے اللہ پورا کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں نے وعدہ کیا ہے، تم یقین کر کے کھڑے ہو، میں تمہیں جنت دوں گا اور بہت بڑی جنت دوں گا۔ صحابہ یقین کی بنیاد پر اللہ کے نام پر لگاتے تھے، جب لگانے کی بات آتی تھی یقین کی بنیاد پر۔ ایک خاص موقع پر آپ نے کہا لگاؤ اللہ کے راستے میں، تبوک کا موقع تھا، حالات بڑے تنگ تھے، آپ نے کہا اللہ کے راستے میں لگاؤ، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔
تو آپ نے بارہا سنا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا کچھ سمیٹ کر کے لے کے آ گئے، سارا سمیٹ اور لے کر کے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا جمع کیا، آدھا رکھا، آدھا لے کر کے آئے۔ آپ نے پوچھا بعد میں ما ترکت لی اہلک، حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کر کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ما ترکت لی اہلک، بھئی تم نے کیا چھوڑا ہے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے؟ کہا ترکت اللہ و رسولہ، سب کچھ لے آیا ہوں، پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ، ان کے بھی بیوی تھے، بچے تھے، سب اللہ کے راستے میں، سب اللہ کے راستے میں۔ اور لگانے کا ایک انداز تو بڑا عجیب ہے، اسی انداز پر مجھے آپ حضرات کو کچھ کہنا ہے۔ بہت بیانات ہوتے ہیں، صدیق اکبر نے یہ لگایا، فاروق اعظم نے یہ لگایا، ایک بات تو مجھے لگی، میرے دل پر لگی۔ اوہ، ایک صحابی وہ تھی جن کے پاس کوئی، لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ ہوگا تو لگاؤں گا، نہیں، لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ ہوگا تو ہی لگاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ 1 روپیہ بھی ہے، سبق درہم مئۃ الف درہم، کبھی کبھی 1 روپیہ بھی لگا دینا، 1 درہم بھی لگا دینا 100 سے زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے سمجھایا اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہو، وہ اس میں سے 100 روپیہ دے تو اپنا مال کا کتنا حصہ دیا اس نے؟ اور کسی کے پاس 10 روپے تھے، اس نے 10 کا 10 دے دیا، تو زیادہ کس کا ہوگا؟ 10 والے نے اپنا پورا دے دیا، 10 والے نے اپنا پورا حصہ دے دیا، اور 1000 والے نے صرف 10واں حصہ دیا ہے، 100 روپیہ دیا ہے۔ تو آپ نے مثال دے کے کہا کبھی کبھی کم لگانا بھی اللہ کے ہاں بہت وزن، اللہ کیفیت دیکھتے ہیں کس نے کتنا لگایا۔ ایک لگانے والے نے تو یہاں تک لگایا، مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تیرے نبی نے مطالبہ کیا ہے مال لگانا ہے، اور اللہ تجھے پتا ہے میرے پاس لگانے کے لیے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا چکے ہیں، فاقہ ہے، گھر کے اندر تنگی ہے، رات مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ اگر مجھے کسی نے گالی دی ہو، مجھے برا بلا کہا ہو، میری غیبت کی ہو، میری بے عزتی کی ہو، اور میرا اس پر حق بن جاتا ہو، تو اے اللہ میں اپنی عزت دیتا ہوں تیرے نام، تو میری عزت قبول کرے، میری عزت کا صدقہ۔ عزت اللہ خالی نہیں، اللہ کے نام پر لگائیں گے، اللہ کے نام پر لگا دیا۔ سویرے جب مسجد میں آئے بعد میں تو آپ نے پوچھا مسجد میں فجر کی نماز کے، ارے بھائی کل صدقہ کس نے دیا؟ صحابہ خاموش۔ پھر آپ نے کہا ارے بھائی کل صدقہ کس نے دیا؟ پھر صحابہ خاموش۔ پھر آپ نے راز کھولا، ارے بھائی کل رات عزت کا صدقہ کس نے دیا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیا۔ تو آپ نے کہا اللہ نے تیرا صدقہ قبول بھی کر لیا۔ اب ایک بات یہاں اس مسجد، اس مدرسے، اس ادارے کے تعاون کے سلسلے میں بات عرض کروں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے جب ایک بندہ کسی ادارے کو پیسہ دے رہا ہو تو بار بار دینے میں تھوڑا سا ایک حجاب سا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دے دیا اب کیا دینا، ایک دفعہ تو دے دیا اب کیا دینا۔ لیکن ایک مثال سیرت میں ایسی بھی ملتی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پر لگائیں، اللہ کے وعدے پر یقین کر کے لگائیں، اللہ کے خزانوں پر نگاہ رکھیں، اللہ اس کا بہت گنا بڑھا کے دے گا۔ یہ سودا کریں اللہ کے ساتھ میں، اور یقین کے ساتھ کریں کہ 1 روپیہ دیا ہے اللہ 10 گنا دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں جو دیں گے وہ اور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لیکن میرا جی بڑا چاہتا ہے میں ان کا بھی تذکرہ کروں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، جب آپ نے کہا لگائیں اللہ کے نام پر اس کے بدلے اللہ جنت دیں گے، تو آپ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باقطابها واصلاحها فی سبیل اللہ، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، زین کے ساتھ، اناج پانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اور ضرورت تھی، اور تقاضا تھا، اور آواز لگائی، اور لگائیں اللہ کے راستے میں۔ اب مولانا صاحب میں آپ سے خاص طور سے مخاطب ہوں، خاص طور سے، یا آپ مجھے بتا دیں پوری زندگی میں، بڑے آپ ہیں عمر میں، مجھے اٹھانا تو ٹھیک نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے کہیں دیکھا ہو ایک ہی ادارے کا چندہ ہو اور ایک ہی مجلس ہو اور ایک ہی بندہ دوبارہ کھڑا ہوا ہو یا سہبارہ کھڑا ہوا ہو؟ مشکل ہے۔ دوسرے ادارے کو دے سکتے ہیں، دوسرے سفیر ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی مجلس تھی، ایک ہی تقاضا تھا، ایک ہی سفر تھا، آپ نے کہا لگائیں اللہ کے راستے میں اللہ جنت دیں گے۔ دوبارہ جب آپ نے دیکھا سارے لوگ لگا چکے ہیں، کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باقطابها واصلاحها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 200 اونٹ اور میری طرف سے۔ پہلے کتنے دیے تھے؟ 100، اب کتنے دیے؟ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ اس کو لکھا ہے، اب 200 دے دیے۔ بیٹھ گئے،
300 ہو گئے ٹوٹل. ابھی اور تقاضا تھا, سفر لمبا تھا, حالات بڑے تنگ تھے. آپ نے کہا اور لگائیں اللہ کے راستے میں, اللہ جنت دیں گے اس کے بدلے, لگائیں اللہ کے راستے میں, سودا کریں اللہ سے. ابھی مجلس بدلی نہیں ہے, پھر تیسری دفعہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ علیہ 300 بعیر باقطابها واصلحها فی سبیل اللہ. 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں. مجلس, اسی مجلس میں, اسی ادارے کے لیے. میں ادارہ, یہ میرا الفاظ ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی تو دیا ہے بستان علوم کو, ابھی تو لگایا ہے, اپنے ہی گاؤں کا ہے. بار بار اسی تقاضے پر ایک ہی مجلس میں, اور اللہ کے راستے میں, اور اللہ کے راستے میں. تیسری دفعہ 300 لگایا. کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 600 ہو گئے. 600 کا ہو گیا, بات ہو گئی مکمل. اب گئے لانے کے لیے, دینے کا انداز دیکھیں, کیا جنت کا سودا کیا ہوا ہے, کیا جنت کا سودا کیا ہوا ہے. جب لانے کے لیے گئے, اب آپ بتائیں اگر کوئی بندہ 1 لاکھ روپیہ لکھا دے, میرا گمان ہے اس میں لوگ لکھائیں گے اور لکھانا بھی چاہیے. 1 لاکھ روپیہ لکھائے, لانے کے لیے جائے تو کتنا لے کے آئے گا؟ جتنا لکھایا اتنا ہی لائے گا. جب لانے کے لیے گئے 600 لکھوا کے آئے تھے, 600 رسید جس کو کہتے ہیں, رسید کٹوائی تھی. لانے کے لیے گئے, 600 اونٹ ایک طرف کیے, دل نہیں مانا, رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور اصل بات تو یہ تھی کہ رسول اللہ کے لب کھل رہے تھے, اللہ کا نام آ رہا تھا اور جنت کا مسئلہ تھا. لکھائے, ایک زبان بھی خالی نہیں گئی. 600 اونٹ ایک طرف کیے, 350 اونٹ اور تھے, وہ بھی ایک طرف کر لیے, 950 اونٹ لیے, پھر بھی دل نہیں مانا. اب یہاں کوئی تشکیل کرنے والا نہیں تھا. کہا یار 950 کا عدد جمتا نہیں, 50 گھوڑے ساتھ لگا لیے, 1000 کا عدد مکمل کیا. آستین کے اندر ڈھیر سارا دینار درہم لیا اور لے کر کے آئے. اور مجلس لگی ہوئی تھی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, لگانے والوں نے لگا دیا تھا, اور یہاں تشکیل ہو رہی تھی, اور لگائیں اللہ کے راستے میں, لگائیں اللہ کے راستے میں. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. عثمان غنی کو اللہ نے نوازا تھا. آپ نے آ کر کے دیکھا کہ رسول اللہ کے لب کھل رہے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, رسول اللہ کے لب مبارک کھل رہے ہیں. تو آپ نے دور ہی سے کہا, یا رسول اللہ یہ جتنے باقی رہ گئے ہیں جن کے لیے سواریوں کا انتظام نہیں ہے, میں عثمان, میں ذمہ داری لیتا ہوں, ان سب کے سواری کا خرچہ میرے ذمہ. اور پھر مزید کہا, یا رسول اللہ جب تک یہ قافلہ لوٹ کے نہیں آتا سب کے گھر کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہے, سب کے گھر کا خرچہ بھی میرے ذمہ. یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے, آپ نے کہا عثمان ادھر آ جا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بلایا, اور آستین میں سے دینار درہم لیا اور اپنے دامن میں ڈالا, اور ہاتھوں سے اسے الٹ پلٹ کر رہے تھے, الٹ پلٹ. خوش ہو کر کے آپ فرما رہے تھے, ما علی عثمان اللہ یعمل بعد, ما علی عثمان اللہ یعمل. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, عثمان آج کے بعد سے تو کچھ نہ کرے, جنت واجب ہو گئی, کچھ بھی نہ کرے, جنت واجب ہو گئی. 3 دفعہ آپ نے فرمایا تھا, کچھ بھی نہ کرے جنت. اتنا زیادہ خوش تھے آپ. تو میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, خاص طور سے اس محفل کی برکت سے, اس ادارے کے لیے خاص طور سے, آپ ہی لوگ گاؤں کے ہیں, آپ ہی بستی کے ہیں, آپ ہی حضرات کا ادارہ ہے, اور اس ادارے سے وہ بچے پڑھیں گے جو قرآن پڑھیں گے, دین پڑھیں گے, دنیا میں جائیں گے, جہاں جہاں جائیں گے, جب پڑھیں گے. یہ دعا نہ بھی کریں, اگر آپ کا حصہ لگا ہے آپ کو اجر ضرور ملے گا. دعا نہ بھی کریں تب بھی ملے گا. یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے. اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے, دیکھو مشکل سودا اس لیے کہ بن دیکھے کا ہے, تھوڑا کٹھن اس لیے کہ بن دیکھے کا ہے. اس لیے ہمت کر کے, بڑا دل کر کے, جتنا جیب کے اندر ہے اپنے اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کریں, سارا لگا دیں اللہ کے نام پر, نکال دیں, پوری جیب خالی کر دیں, جتنا ہے سارا خالی کر دیں. کوئی آدھا ہی دے دے فاروق اعظم کی سنت پر, اور کوئی ایسا بھی جگرا کھڑا ہو جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سنت پر عمل کرے. ایک ہی ادارے کو ابھی دیا تھا, کل دیا تھا, اور پھر دیتا ہوں. اور پھر میں اپنی چھوٹی زبان سے کہوں گا, بڑا منہ چھوٹی بات, کہ اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. تو ممکن ہے ان مبارک ہستیوں کے نام لینے کی وجہ سے اللہ وہی وعدہ اپنا پورا کرے. لائیں, جھولے میں ڈالیں, عورتوں کے اندر بھی ہو جائے, عورتیں زیورات بھی ڈال سکتی ہیں. جی جی عیدگاہ کے اندر بچیاں جو بلہ لگائے ہوئے ہیں وہ وہاں پر پیسہ جمع کر سکتے ہیں. جو بچیاں بلہ لگائے ہوئے ہیں, میں اپنی مائیں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے پاس پیسہ جمع کریں. یہ سودا بن دیکھے کا ہے.
لگائیں اللہ کے نام پر، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ والدین انتظار میں ہوتے ہیں قبروں میں، میری اولاد میرے لیے بھی کچھ کرے گی۔ عورتیں بھی لگا سکتی ہیں، اور لگانا بھی چاہیے، عورتوں کا بھی جذبہ ہوتا ہے، جنت میں تو سب کو ہی جانا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، لگائیں اور دیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ چندہ دے کر کے آپ چلے جائیں، ابھی جلسہ مکمل نہیں ہوا ہے، اور ابھی شورائے کرام بھی باقی ہیں، اور اس کے بعد مفتی طارق جمیل صاحب نعت پڑھنے آئیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ چندہ دے کر اپنی اپنی جگہوں پر ویسی بیٹھے، ابھی اور حضرت والا کا بیان ہوگا، اور یہ سلسلہ کچھ دیر اور چلے گا۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پیسہ دے کر کے پھر بیٹھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ اپنا زیور اپنے ہی کام آ جائے تو بہت اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ اپنا زیور ہے، اپنی جنت میں کام آئے۔ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ سنیں، اور جو پیسہ دے رہا ہوں وہ دیتے جائیں۔ جب سودا کر کے آئے تو باغ کے اندر نہیں گئے، باہر ہی سے کہا یا ام الدحدہ، اے دحدہ کی ماں باہر آ جاؤ۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہ نہیں باہر آ جاؤ۔ بچوں کو لے کر کے باہر آئیں، کہ کیا ہوا؟ کہ یہ باغیچہ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ کیا کہنا تھا اور کیا کہا؟ ربح بیعک یا ابا الدحدہ، ربح البیع یا ابا الدحدہ۔ ارے کیا نفع کا سودا کیا، جنت کے بدلے دے دیا، کوئی بات نہیں، جنت مل گئی، بہت، اور مل گئی جنت انہیں۔ یہ موقع ہے دیکھو عمل کرنے کا، اللہ کے ساتھ حسن ظن، بہت بڑا گمان رکھیں، جیب کے اندر جو ہے خالی کر دیں۔ صدیق اکبر والا اللہ معاملہ کریں گے، میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، سارا کچھ دے دیا، جو تھا دے دیا۔ کوئی آدھا دے دیں، فاروق اعظم والا معاملہ اللہ کا، عثمان غنی والا، او ہو 3 دفعہ۔ چلو میں کہتا بھی رہوں، کچھ عورتیں بھی سنیں، خاص طور سے یہ بات سنیں، کہتا بھی رہوں اور لوگ دیتے بھی رہیں۔ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید، بڑی اللہ نے دولت دی تھی، نوازا تھا، بادشاہ تھے، بیوی بھی تھی۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، سواری سے گزر رہے تھے، تو بہلول دانا ایک مجنون قسم کے، وہ دریا کنارے مٹی کے کچھ گھر بنا رہے تھے، مٹی کے۔ تو عورت جو ان کی بیوی تھی، بیگم تھی ہارون رشید کی، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا بہلول ہے، دانا، بہلول دانا کہتے ہیں انہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں سے جا کے پوچھو۔ وہ اتر کے آئیں سواری سے، وہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل۔ تو انہوں نے کہا کتنے کے؟ بیچو گی؟ کہاں بیچنے کے لیے؟ بیچو گے؟ کہاں بیچنے کے لیے؟ کہا کتنے کے؟ کہا 10 درہم کے۔ تو ملکہ زبیدہ نے ان کو 10 درہم دیا، انہوں نے نشان لگا دیا اس مٹی کے گھر پر، بات ہو گئی ختم، وہ آگے چلے گئے۔ پیچھے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ان سے لوگوں نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بہلول ہے۔ کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ پتہ نہیں۔ قریب گئے تو دیکھا کیا کر رہے ہو؟ کہ صاحب جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہ بیچو گے؟ کہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ کہ کتنے کا؟ کہنے لگے 10 درہم کا۔ تو ہنسے، کیا مہنگا نہیں ہے مٹی کے گھر؟ تو پاگل سمجھ کر، دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، چلے گئے۔ گھر پہنچے، رات ہوئی، سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ بہت عالی شان جنت، بہت بڑا محل، بہت خوبصورت موتیوں کا محل۔ ایک دم سے جانے لگے تو دروازے پر کسی نے روک دیا، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کی بیگم کا ہے، یہ آپ کی بیگم کا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے کل ایسا ایک عمل کیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے یہ جنت کا محل اس کے لیے تعمیر کرایا ہے۔
بہرحال جب ان کی آنکھ کھلی سویرا ہوا سب سے پہلے بیوی کے پاس گئے، بھئی تم نے ایسا کل عمل کیا کیا؟ کیا ہوا کہ میں نے خواب میں ایسا سے دیکھا اللہ نے اتنا بڑا محل بنایا، جانے لگا روک دیا گیا۔ کہ کچھ نہیں، بس وہ کل گزر رہی تھی بہلول دانا کچھ جنت کا محل بتا رہے تھے، میں نے پاگل سمجھ کے لے لیا، دے دیا، بات ایسی سرسری لے لی۔ اچھا اب انہوں نے بتایا نہیں، یہ اٹھے چپ چاپ سواری لی اور سیدھے بھاگے ہوئے گئے کہ کاش آج بھی وہ بہلول مل جاتے دریا کنارے، محل بناتے ہوئے تو مزہ آ جاتا۔ دل میں خیال تھا اور بہت سارے پیسے لے لیے۔ جب آج گئے تو دیکھا آج بھی وہ مٹی کے محل ہی بنا رہے تھے، چھوٹے موٹے سے گھروندے بناتے بچے۔ کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہ بیچو گے؟ کہ بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ کہ کتنے کا؟ کہنے آدھی سلطنت لگے گی۔ کتنا؟ آدھی سلطنت۔ کرے ابھی کل تک 10 درہم کا تھا، کہا کل تک بن دیکھے کا سودا تھا، اب دیکھ کے جو آئے۔ کل تک بن دیکھے کا تھا، اب دیکھ لیا ہے، اب الگ قیمت لگے گی۔ تو یہ بن دیکھے کا سودا ہے بڑا مشکل۔ لگائیں اللہ کے نام پر، اور لگائیں اور بار بار لگائیں۔ اچھا اس میں چھپانے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ بھی ہم بعد میں تو دے ہی دیں گے۔ بسا اوقات جب ترغیب مقصود ہوتی ہے اور ایسا تشکیل ایسا چندہ تو آپ نے مجمع میں کیا ہے صحابہ میں کہ بھی لگائیں اللہ کی، اس سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں زیور بھی دیتی ہیں، بمبئی میں عورتیں دیتی ہیں، یہاں بھی دیتی ہیں۔ چلو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو ہو گیا تو دعا کے ساتھ اٹھنا ہے ایسے۔ دیکھیے بھائی بس اپنی بات کو میں مکمل کر دوں، اور بھی لوگ ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ بہرحال جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے میرے لیے، اگر اللہ نہ کرے میں نے دور تک بھی کسی کو طنز نہیں، تانا نہیں، تنقید نہیں، چوٹ پہنچانا مقصد نہیں ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہوں اور دعا یہ کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ایک نیت میرے ساتھ ضرور کرے، 2 نیت کرے۔ نمبر 1 نیت، موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نیت کرو بھی، پکا نیت کرو۔ عورتیں بھی نیت کریں، کسی بھی حال میں ہوں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، پکی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری نیت، خاص طور سے اپنے اخلاق بڑے وسیع کریں اور ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی گزاریں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔